نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا توسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا تھا۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ کو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو دیکھیں سورہ فاتحہ میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں دیکھیے سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الحمد۔ الحمد الحمد جو ہے وہ ہا، میم اور دال ان 3 حروف سے مل کر بنا ہے۔ اکثر اس کا میننگ لکھا ہوتا ہے تمام تعریف یا پھر تمام تعریف اور شکر، تو آپ کو اس کا ترجمہ کیا دیکھنے کو ملے گا؟ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ لیکن عام طور پر تعریف کے لیے جو لفظ آتا ہے، عربک میں تعریف کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے مدح۔ مدح میم دال ہا سے بنتا ہے مدح۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ حمد کا معنی بھی تعریف کیا جا رہا ہے اور مدح کا معنی بھی تعریف کیا جاتا ہے، تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو ہمیں یہاں پر جاننا ہے۔ تو دیکھیے پہلے مدح کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مدح کون سی تعریف ہوتی ہے۔ جو مدح ہوتی ہے وہ صرف تعریف ہوتی ہے، یعنی نارملی جو ہم تعریف کر دیتے ہیں کسی کی بھی تو اس تعریف کو مدح کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ مدح جو ہے یہ تعریف سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو حمد ہوتی ہے، حمد حمد کیا ہے؟ حمد ایسی تعریف جو اس کے لیے کی جائے جو واقعی تعریف کے حقدار ہو، یعنی کہ حمد ایک خاص قسم کی تعریف ہوتی ہے اور یہ تعریف اس کے لیے کی جاتی ہے جو واقعی تعریف کا حقدار ہو۔ مدح ایک سمپل تعریف ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی کی مدح کرتے ہیں تو وہ ایک سمپل تعریف ہوتی ہے۔ تو مدح کیا ہے؟ ایک سمپل تعریف ہے جو کسی کے بھی لیے کی جا سکتی ہے، چاہے وہ حقدار ہو یا پھر نہ ہو، لیکن حمد اس کی ہوتی ہے جو واقعی حقدار ہوتا ہے۔ حمد کے بارے میں دوسری چیز کیا ہے کہ حمد جو ہے وہ فیلنگز کے ساتھ بیان ہوتی ہے، یعنی حمد ایسی تعریف ہے جو بندہ فیلنگ کے ساتھ بیان کرتا ہے، جبکہ مدح وہ تعریف ہے جو سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حمد وہ تعریف ہے جو شکر کے جذبے کے ساتھ ہو، شکر اور اطمینان کی فیلنگز اس میں ہوتی ہے۔ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھے۔ آپ نے ایک بہت خوبصورت کار دیکھی، کسی کی کار کھڑی ہوئی ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت مہنگی کار ہے، آپ اس کار کو دیکھتے ہیں اور تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی کیا مست کار ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ اس کار کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس وقت آپ کی اس تعریف میں شکر کی فیلنگز آتی ہے؟ نہیں نا، کیونکہ وہ کار بھلے ہی کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اس کار سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ تعریف جس میں کوئی شکر یا اطمینان کی فیلنگز نہ ہو وہ مدح ہے، یعنی یہاں ہم نے جو کار کی تعریف کی ہے وہ مدح ہے، حمد نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر آپ کہیں ایک سنسان راستے میں کڑی دھوپ میں پیدل چلتے جا رہے ہیں، کوئی سواری آپ کو نہیں ملتی ہے، راستہ بہت لمبا ہے، آپ بے انتہا تھکے ہوئے ہیں، اچانک سے آپ کو ایک ڈولتی ہوئی ٹھیک ٹھاک سی پبلک بس نظر آ جاتی ہے، اس وقت آپ کے دل میں اس بس کو دیکھ کر ایک شکر کا جذبہ، اطمینان والی فیلنگز ڈیولپ ہوگی۔ جس چیز کی آپ کو انٹینس نیڈ فیل ہو رہی تھی تبھی آپ کو وہ مل جائے تو آپ کے اندر ایک شکر کی فیلنگ ڈیولپ ہوگی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہاں آپ اس کی تعریف بھی کریں، ضروری نہیں ہے کہ وہ تعریف کے لائق بھی ہو۔ اگر شکر کا جذبہ ہے تو ضروری نہیں ہے وہاں تعریف کی بھی نیڈ ہو، اور اگر تعریف والی کنڈیشن ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں شکر کا جذبہ آئے۔ یہاں پر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہے، تعریف اور شکر۔ شکر کہیں اور کیا جاتا ہے اور تعریف کہیں اور جاتی ہے، ان دونوں کو عام طور پر اکٹھا نہیں کیا جاتا ہے۔ الحمد وہ لفظ ہے جس میں یہ دونوں آتے ہیں،
اور حمد اس کی ہوتی ہے جو اس کا حقدار ہو، اور حمد کا حقدار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ ہی میں جو للہ ہی ہے، یہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے، لی پلس اللہ۔ لی یعنی کہ لیے، اللہ، للہ اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ جب بھی میرے منہ سے الحمدللہ نکلے گا، گویا کہ میرے جذبات سے دو مطالبے ہو رہے ہیں۔ جو بھی سچویشن ہے، جو بھی کنڈیشن ہے، جو بھی ہو رہا ہے، مجھے کسی نہ کسی طرح اس کی تعریف کرنی ہے، اور پھر جو بھی ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر مجھے اللہ کا شکر بھی کرنا ہے۔ اب ہو رہا کیا ہوتا ہے؟ اگر حالات خراب ہے، کوئی سچویشن ہماری کمفرٹ کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ہم سے پھر اگر کوئی پوچھ لے کہ کیا حال ہے، کیا چل رہا ہے، تو ہم اپنا بہت ہی بیکار سا منہ بنا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی الحمدللہ۔ جب ہم یہ الفاظ اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نہ ذہن میں تعریف ہوتی ہے اور نہ شکر ہوتا ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے نا، تو یہ مشکل بھی تعریف کے لائق ہے، اور اگر میں اس مشکل سے گزر رہی ہوں تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت ہے، کوئی نہ کوئی خیر ہے، اسی لیے اس کا میں شکر ادا کروں گی۔ یہ ہے الحمدللہ۔ اس قدر پازیٹیو ورڈ ہے یہ الحمدللہ۔ قرآن کی شروعات اس لفظ سے ہوتی ہے۔ قرآن کھلتے ہی پہلا لفظ اتنی پازیٹیوٹی لے کر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دن میں 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، یعنی دن بھر میں جو بھی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، ہم نماز میں آ کر ان مسئلوں پر کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے، الحمد میں شروع میں یہ جو ال ہے، الحمد کے اندر شروع میں یہ جو ال ہے، یہاں پر یعنی الحمد کے لفظ میں اس ال کی وجہ سے اس کا معنی ہوتا ہے تمام تعریف اور شکر۔ ال کی وجہ سے یہاں ترجمے میں تمام کا میننگ آئے گا۔ حمد کا معنی ہم نے کیا پڑھا؟ تعریف اور شکر، تعریف اور شکر۔ ال کی وجہ سے الحمد کا میننگ ہوگا تمام تعریف اور شکر۔ اب یہاں پر ہم نے اس ال کے بارے میں تھوڑی اسپیشل بات کرنی ہے۔ دیکھیں، جب یہ ال کسی لفظ کے شروع میں لگ جاتا ہے، وہ لفظ پھر خاص ہو جاتا ہے، وہ لفظ عام نہیں رہتا ہے۔ میرے گرامر کے اسٹوڈنٹ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ال لگنے سے کوئی بھی کلمہ خاص کیوں ہوتا ہے اور نہ لگنے سے عام کیوں ہوتا ہے۔ اب وہ گرامر کے ڈیٹیلز میں یہاں پر نہیں جاؤں گی، آپ سمپل سا یہ سمجھیے کہ اگر کسی کلمے کے شروع میں ال لگ جاتا ہے تو وہ کلمہ خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عام نہیں رہتا ہے، وہ ایک اسپیشل لفظ ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ال کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہوگا تمام حمد۔ اگر یہاں ال نہ ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا کچھ حمد، کچھ حمد۔ تو یہاں پر اگر صرف حمد ہوتا، ال نہ لگا ہوا ہوتا، تو یہ تو آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ کیوں مناسب نہیں ہوگا۔ حمد کا معنی ہے کچھ حمد، لیکن ال لگنے سے اس کا ترجمہ ہوگا تمام حمد، تمام تعریف اور شکر۔ دیکھیں، دوسری چیز کیا ہے، یہ ال ایک سائن ہوتا ہے، مطلب اگر یہ ال کسی لفظ کے شروع میں نظر آئے تو وہ لفظ ناؤن ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ انگلش جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوگے کہ ناؤن کس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ال ہے، اگر یہ ال کسی کلمے کے شروع میں لگا نظر آئے تو وہ جو لفظ ہے وہ ناؤن ہوتا ہے۔ انگلش میں ناؤن کہتے ہیں اور عربک میں اس کو اسم کہتے ہیں، اسم، ٹھیک ہے، عربک گرامر میں ناؤن کو اسم کہتے ہیں۔ اب یہ تو ہوئی گرامر کی بات۔ اب یہاں ایک چیز جس پر ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناؤن کو لے کر آئے ہیں، ٹینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹینس نہیں ہے، ناؤن لے کر آئے ہیں، یہاں ٹینس کا استعمال نہیں کیا۔ دیکھیں، آسان طریقے سے سمجھاتی ہوں۔ الحمد کا معنی ہے تمام تعریف اور شکر، الحمد کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریف اور شکر۔ لیکن یہاں اگر ٹینس ہوتا تو معنی کیا آتا؟ میں تمام تعریف اور شکر کرتا ہوں، کرتا ہوں۔ یعنی دیکھیں، الحمد جس کا معنی ہے تمام تعریف اور شکر، یہ کیا ہے؟ ایک ناؤن ہے، اور میں تعریف اور شکر کرتا ہوں یا پھر میں تعریف اور شکر کرتی ہوں، یہ ایک ٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو میں بول رہی ہوں تمام تعریف اور شکر کرتا ہوں، یہ ایک کام ہے،
ٹھیک ہے، یہاں پر ایک کام ہو رہا ہے. کس چیز کا کام ہو رہا ہے؟ تعریف اور شکر کرنے کا کام ہو رہا ہے. میں تعریف اور شکر کرتا ہوں. میں تعریف اور شکر کرتا ہوں یعنی میں کچھ کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ تعریف کر رہا ہوں اور شکر کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک کام ہے. یہاں ایک کام ہو رہا ہے. کس چیز کا کام ہو رہا ہے؟ تعریف اور شکر کرنے کا کام ہو رہا ہے. دوسری طرف آئیے، یہاں پر دیکھیں تمام تعریف اور شکر، صرف اتنا لکھا ہوا ہے تمام تعریف اور شکر. تو یہ کام کا نام ہے. ٹھیک ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر کام کا نام ہے. اور کسی کے بھی نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناؤن کہتے ہیں، یعنی کہ اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تمام تعریف اور شکر کیا ہے؟ یہ ایک ناؤن ہے، یعنی کام کا نام ہے. اس چیز میں آپ سمپلی یہ سمجھیے کہ یہاں پر میں تمام تعریف اور شکر کرتا ہوں، یہاں کام ہو رہا ہے. اور دوسری طرف تمام تعریف اور شکر، یہاں کام نہیں ہو رہا ہے. یہاں کام نہیں ہو رہا ہے، یہ بس ایک کام کا نام ہے. اب یہاں ہمیں جو بات تھوڑی سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناؤن کا استعمال کیوں کیا ہے. یعنی یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام کا نام کیوں لیا ہے، کام کے نام کا استعمال کیوں کیا ہے. یعنی یہ کیوں کہا کہ تمام حمد اللہ کی ہے، تمام تعریف اللہ کی ہے. حالانکہ اگر بات یوں ہوتی کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں یا پھر میں اللہ کی حمد کرتی ہوں تو یہ بات بھی تو صحیح لگ رہی ہے. اس سے پہلے یہاں آپ ایک بات سمجھیے کہ جو کام ہوتا ہے نا وہ 3 زمانوں میں ہوتا ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ 3 زمانوں میں ہوتا ہے. پہلا پاسٹ میں یعنی ماضی میں، یعنی کہ جو گزر گیا، جو کام ہم نے کیا یعنی کہ وہ گزر گیا. دوسرا پریزنٹ میں یعنی جو ابھی چل رہا ہے، جو کام ابھی چل رہا ہے، حال میں چل رہا ہے. تیسرا زمانہ فیوچر میں یعنی مستقبل میں، جو کام ابھی نہیں کیا یعنی آگے ہوئے گا. تو یہ کسی بھی کام کے 3 زمانے ہوتے ہیں. پہلا زمانہ جو گزر گیا، یعنی کہ کوئی کام ہم نے کر لیا ہے، یعنی وہ کام جو ہے وہ گزر گیا ہے، وہ کام کیے وقت گزر گیا ہے. دوسرا جو کام ابھی چل رہا ہے یعنی پریزنٹ، حال، جو فی الحال ابھی چل رہا ہے. دوسرا زمانہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، یعنی وہ کام جو فی الحال ہم ابھی کر رہے ہیں. تیسرا جو کام ابھی کیا نہیں ہے لیکن آگے کریں گے یعنی فیوچر میں کریں گے. تو یہ کسی بھی کام کے 3 زمانے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کام ہے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ کام کا نام ہے. پڑھنا کام کا نام ہے. اب میں اس کو 3 زمانوں میں بولتی ہوں. میں پڑھ چکی، میں نے پڑھ لیا تھا. تو یہ کیا ہے؟ ماضی میں یعنی پاسٹ میں، وہ کام ہم پاسٹ میں کر چکے ہیں. میں پڑھ چکی ہوں. اب دوسرا میں بول رہی ہوں میں پڑھ رہی ہوں، میں پڑھ رہی ہوں یعنی کہ وہ کام، پڑھنے کا کام میں ابھی کر رہی ہوں، میں پڑھ رہی ہوں. اور تیسرا ہے میں پڑھوں گی. میں پڑھوں گی یعنی کہ پڑھنے کا کام نہ تو میں نے ماضی میں کیا نہ میں ابھی کر رہی ہوں، لیکن میں آگے کروں گی، میں آگے کروں گی. تو یہ کسی بھی کام کے 3 زمانے ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی کام یا تو ہو چکا ہے یا وہ ہو رہا ہے یا پھر وہ آگے ہوئے گا. تو کوئی بھی کام کے یہ 3 زمانے ہوتے ہیں. لیکن جو ناؤن ہوتے ہیں، ناؤن یعنی کسی بھی چیز کا نام، جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے کام کا نام، تمام تعریف اور شکر، یہ کیا ہے؟ ایک ناؤن ہے، کام کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو بھی فریز ہوتے ہیں اس میں زمانہ نہیں ہوتا ہے. یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں زمانہ نہیں ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی کام کا نام ہے، جیسے میں نے بھی اگزامپل لیا تھا پڑھنا. اب میں صرف لکھتی ہوں پڑھنا. اب کیا آپ اس کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس کا کوئی زمانہ ہوگا؟ نہیں بتا سکتے. یہ صرف ایک کام کا نام ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے. اب یہاں غور کریے، اگر میں کہتی ہوں میں حمد کرتی ہوں یا پھر میں حمد کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ پریزنٹ، حال ہے. یعنی کہ فی الحال میں حمد کر رہی ہوں، پریزنٹ میں کام ہو رہا ہے، ابھی کام ہو رہا ہے. میں حمد کرتی ہوں، ابھی کر رہی ہوں. تو یہ کیا ہے؟ پریزنٹ میں کوئی کام ہو رہا ہے، حمد کرنے کا کام پریزنٹ میں ہو رہا ہے. لیکن اس جملے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ پاسٹ میں بھی حمد کر رہی تھی. اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میں حمد کرتی ہوں، میں حمد کر رہی ہوں، تو اس جملے سے کیا آپ کو یہ گارنٹی ملتی ہے کہ میں نے حمد پاسٹ میں بھی کی تھی، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں بھی میں نے حمد کی تھی؟ اور نہ ہی یہ گارنٹی ہے کہ میں فیوچر میں بھی حمد کروں گی. اگر میں کہتی ہوں کہ میں حمد کرتی ہوں
تو اس جملے سے آپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میں فیوچر میں بھی حمد کروں گی. یعنی جو کام ہوتا ہے وہ وقت کا محتاج ہوتا ہے. یہاں پر الحمد کا جو لفظ ہے وہ وقت اور زمانے سے آزاد ہے. الحمد کیا ہے؟ ناؤن ہے. الحمد اسم ہے. الحمد اسم ہونے کی وجہ سے وقت اور زمانے سے آزاد ہے. الحمد یعنی تمام تعریف اور شکر، یعنی یہ اللہ کی تمام حمد جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی. تو پہلی بات یہ کہ جو الحمد ہے وہ وقت اور زمانے سے آزاد ہے. اچھا، دوسری چیز کہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. یعنی کوئی کام ہے، کام کو کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. میں کہتی ہوں میں حمد کرتی ہوں، میں حمد کرتی ہوں. یہاں پر حمد کرنے کا کام کون کر رہا ہے؟ میں. اگر میں کہوں کہ ہم سب حمد کرتے ہیں، ہم سب حمد کرتے ہیں، تو یہاں پر حمد کرنے کا کام کس نے کیا؟ ہم سب نے. ہم سب نے. اگر میں کہتی ہوں کہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی حمد کرتی ہے، تو یہاں پر حمد کا کام کون کر رہا ہے؟ پوری کائنات. تو جہاں جہاں کام ہو رہا ہوگا وہاں وہاں کام کرنے والا بھی موجود ہوگا. یہاں پر کہا جا رہا ہے الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. کیا اس لائن میں کسی کرنے والے کا ذکر ہے؟ نہیں. اس جملے میں نہ تو وقت کی قید ہے، یعنی حمد جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. الحمد وقت کی قید سے آزاد ہے، الحمد زمانے سے آزاد ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یعنی کہ اللہ کی حمد ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور الحمدللہ میں تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. اس جملے میں نہ ہی کسی حمد کرنے والے کا ذکر ہے، کیونکہ حمد کرنے والا ہو یا پھر نہ ہو، حمد ہمیشہ ہوتی رہے گی. حمد اس کائنات سے پہلے بھی تھی اور حمد اس کائنات کے بعد بھی ہوتی رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد نہ تو کسی زمانے کی قید میں ہے اور نہ ہی کرنے والے کی قید میں ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں الحمدللہ. الحمدللہ یہاں پر الحمد کے بعد اللہ آیا ہے. اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کے اتنے نام ہیں، ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں الحمد کے بعد اللہ کیوں رکھا؟ یہاں پر میں اس کے دو جواب آپ کو دوں گی. پہلا یہ کہ سورہ فاتحہ قرآن کے سٹارٹنگ میں آتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ قرآن کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے. اور سورہ فاتحہ میں یہاں ایک دم شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف بھی ہو رہا ہے. اور جب کوئی اپنا تعارف کرواتا ہے وہ اپنے اصل نام سے کراتا ہے. آپ کسی سے اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے تو آپ اس کو اپنا آفیشیل نام بتائیں گے، اپنا کوئی دوسرا گھر کا یا آپ کا جو بھی دوسرا نام ہے وہ نہیں بتائیں گے، اپنا اصل نام بتائیں گے. یہاں قرآن کے شروع میں اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، اس لیے یہاں اللہ کا جو مین نام ہے اللہ وہ آیا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، تو میں یہاں آپ کی کس چیز کی تعریف کر رہی ہوں؟ آپ کے اسٹوڈنٹ ہونے کی، یا پھر آپ کی ایک بیٹی ہونے کی، یا آپ کی ایک بہن ہونے کی؟ میں یہاں پر آپ کے اسٹوڈنٹ ہونے کی تعریف کر رہی ہوں. اگر میں کہوں کہ یہ بہت اچھا کک ہے تو یہاں میں ان کی کس چیز کی تعریف کر رہی ہوں؟ اس کی ڈرائیونگ کی یا اس کی صاف صفائی کرنے کی؟ میں اس کے کھانے بنانے کی تعریف کر رہی ہوں. یعنی اس کے اندر جتنی بھی صفات ہے، جتنی بھی کوالٹیز اس کے اندر ہے، ان کوالٹیز میں سے میں اس کی کھانا بنانے کی تعریف کر رہی ہوں. وہ بہت اچھا کک ہے، یعنی کہ وہ بہت اچھا کھانا بناتا ہے. اسی طرح اگر یہاں اللہ کی جگہ کوئی اور اللہ کا نام ہوتا، مان لیجیے یہاں رحمان ہوتا، الحمد الرحمن، تو یہاں اللہ کی رحمان ہونے کی تعریف ہوتی. لیکن اللہ کی باقی صفات کی تعریف یہاں پر رہ جا رہی ہے. اسی لیے کوئی ایک ایسا لفظ ہونا چاہیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات کی تعریف ہو جائے، تمام صفات کی حمد ہو جائے، اور وہ لفظ ہے اللہ. الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، تمام کی تمام حمد اللہ کے لیے ہے. یہ جو لفظ ہے الحمدللہ،
اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کتنا پرفیکٹ ورڈ ہے. نہ تو الحمد کی جگہ کوئی ورڈ ریپلیس ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کی جگہ اللہ کا کوئی دوسرا نام ریپلیس ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جس لفظ کو جو جگہ دی ہے وہ وہیں کے لیے پرفیکٹ ہے. یعنی ایک بھی لفظ نہ تو بدلا جا سکتا ہے نہ آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے جی الحمدللہ. امید کرتی ہوں آج جو بھی میں نے آپ کو الحمدللہ کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. حالانکہ جتنی بھی باتیں میں نے یہاں پر آپ کو بتائی ہے وہ اس لفظ کا الحمدللہ کا حق ادا نہیں کرتی ہے. یہ بہت ڈیپ ورڈ ہے الحمدللہ. تو میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ الحمدللہ اس لفظ کو جاننے کے بعد جب بھی آپ الحمدللہ کہیں گے تو واقعی اس لفظ کو فیل کریں گے, اس لفظ کو اپنی زندگی میں فیل کریں گے. یہ لفظ صرف اور صرف ہماری زبان سے نہیں نکلے گا بلکہ ہمارے دلوں سے نکلے گا, ہماری فیلنگز کے ساتھ یہ لفظ ہماری زبان سے نکلے گا انشاءاللہ. الحمدللہ کے آگے جو لفظ ہے رب العالمین, رب العالمین کو دیکھیے. رب العالمین میں رب, رب کیا ہے؟ اس کا نارملی جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ رب. العالمین. اچھا, رب العالمین کا عام طور پر جو آپ کو ترجمہ دیکھنے کو ملے گا وہ کیا ہے؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے, جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب رب العالمین یہ پہلے بھی آ چکا ہے, پہلے بھی ہم اس کو دعا کے اندر دیکھ چکے ہیں, لیکن وہاں ہم نے اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تھا. اسی لیے نہیں پڑھا تھا کیونکہ مجھے یہ سورہ فاتحہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا تھا. اب دیکھیں رب العالمین میں رب کا ترجمہ ہم رب ہی کرتے ہیں اور عالمین کا ترجمہ تمام جہان, تمام جہان کرتے ہیں. تو رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا رب, تمام جہانوں کا رب. سورہ فاتحہ میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک انٹروڈکشن ہے, ایک انٹرو ہے جس میں پہلی دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے اپنا اصل نام سے تعارف کرایا جو ہے اللہ. اللہ, اللہ کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسرا نام اپنا جو تعارف کرایا ہے, اللہ کے فوراً بعد اپنے جس نام سے تعارف کرایا ہے وہ ہے رب. رب یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر اپنی حمد کے بعد جو لفظ ہمارے سامنے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ رب. رب یعنی حمد کے بعد جو چیز ہمیں جاننی ہے وہ ہے رب. آئیے جانتے ہیں کہ رب ہوتا کیا ہے, کیوں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی حمد سکھانے کے فوراً بعد رکھا ہے. رب کا ترجمہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ رب کہتے کسے ہے تو کوئی اس کا جواب دے گا پالنے والا, کوئی اس کو انگلش میں لارڈ بتائے گا, کسی کو تو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا, وہ رب کو رب ہی بتائے گا. لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں رب کا جو بیسک معنی ہوتا ہے وہ ہے وہ ذات جو کسی چیز کو اول سے آخر تک یعنی شروع سے لے کے لاسٹ تک یعنی ابتدا سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے مکمل ہونے تک اس کا خیال رکھے, اس کی نگہبانی کرے, اس کی تربیت, اس کی پرورش کرے. اس کو رب کہتے ہیں. رب کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذات جو کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکمل ہونے تک یعنی کہ اس کے شروع سے, اس کی شروعات سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے مکمل ہونے تک اس کا خیال رکھے, اس کی نگہبانی کرے, اس کی تربیت کرے, اس کو اس کی پرورش کرے, اس کو ہم رب کہتے ہیں. اب لغت العربی میں یعنی کہ عربک کی ڈکشنری میں رب کے کئی معنی آتے ہیں, ان میں سے کچھ معنی میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. رب کا ایک معنی ہوتا ہے مالک, مالک دا آنر, وہ جو ملکیت رکھتا ہو, اختیار رکھنے والا. ٹھیک ہے. رب کا دوسرا معنی ہوتا ہے سید, یعنی جس کی اتھارٹی ہو, یعنی کہ سردار. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی صرف مالک ہی نہیں ہے بلکہ سید بھی ہے. اگر ہم دنیا کے عام مالک کو دیکھیں, جیسے کہ کوئی کسی کار کا مالک ہے, لیکن وہ کار کا مالک ہوتے ہوئے بھی اس کار کے ساتھ اپنی من مرضی نہیں کر سکتا کہ وہ جہاں من کیے وہاں کار کو لے گیا یا جتنی اسپیڈ میں چاہ کار کو چلا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کار کا مالک تو ہے لیکن سید نہیں ہے. سید وہ ہے جس نے کار کو چلانے کے رولز بنا رکھے ہیں. اسی طرح جو سید ہے
یعنی جس نے کار کو چلانے کے رولز بنائے ہیں وہ مالک نہیں ہے. مالک تو وہ کار والا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، وہ مالک بھی ہے اور سید بھی ہے. تیسرا جو رب کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منعم، انعام دینے والا، انعام دینے والا. اور رب کا ایک معنی ہوتا ہے المربی، المربی. اب یہ جو لفظ ہے المربی، یہ لفظ تربیت سے بنا ہے. یعنی جیسے ایک بچے کی بہت باریک طریقے سے تربیت کی جاتی ہے، تربیت یعنی پراپر گروتھ یا پھر ڈیولپ، ٹھیک ہے. اسی طرح المربی وہ ہے جو بہت خیال کے ساتھ ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری گروتھ کرتا ہے، ڈیولپمنٹ کرتا ہے. اور رب کا ایک معنی ہوتا ہے القیم، القیم. القیم یعنی کہ قائم رکھنے والا. یعنی جیسے ہم خود کو مینٹین کرنے کے لیے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھی نیند لینا، تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لیتے ہیں، یا تھوڑی بہت ہم خود کو اس طرح سے مینٹین رکھتے ہیں، اس طرح سے قائم رکھتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر قیم ہے تو ہماری ایک ایک دھڑکن، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ، ہماری ایک ایک سانس، ہماری ایک ایک سیل کی پروسیس، ان سب کو مینٹین رکھنے والا، ان سب کو قائم رکھنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القیم ہے. ان دی اینڈ رب سے مراد یعنی کہ اس دنیا، اس کائنات میں خود سے کچھ بھی نہیں چل رہا ہے. اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی سید ہے، اس کو مینٹین کیا جا رہا ہے، اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، اس کی تربیت کی جا رہی ہے. رب ایک بڑا بھاری لفظ ہے، سبحان اللہ. اب جو ہمارا دوسرا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ کے بعد فوراً رب سے اپنا تعارف کیوں کرایا ہے؟ دیکھیں، اگر میں آپ سے اپنا انٹروڈکشن کراتی ہوں کہ میں آفرین ہوں. اب آپ لوگوں نے سنا کہ ٹھیک یہ جو خاتون ہے اس کا نام آفرین ہے، لیکن یہ ہے کون؟ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا کیا کنیکشن ہے اس سے؟ پھر میں فوراً اپنے نام بولنے کے بعد کہتی ہوں کہ میں عربک کی ٹیچر ہوں، تب فوراً آپ کو آپ کے اور میرے درمیان کا تعلق سمجھ آتا ہے کہ اچھا مطلب یہ ٹیچر ہے تو ہم اس کے اسٹوڈنٹ ہیں. یعنی جب میں نے اپنا نام آپ کو بتایا آفرین، تب آپ کو ہمارے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ سمجھ نہیں آیا. لیکن جب ساتھ میں نے یہ بولا کہ میں ٹیچر ہوں، تو آپ کو فوراً یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ استاد اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے. اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے اپنا نام ذکر کیا اللہ، تب ہمیں اللہ اور ہمارے درمیان کا کنیکشن سمجھ نہیں آیا. لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام کے فوراً بعد رب کہا، تب ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ رب ہے تو ہم سب عبد ہے. عبد یعنی بندے، یعنی ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں. رب سے تعارف کرانے کا مقصد ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ کرنے کا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہم سے ایک تعلق جوڑ دیا ہے کہ میں تم سب کا مالک، سید، منعم، مربی، القیم ہوں اور تم سب میرے بندے ہو. رب وہ لفظ ہے جس کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور اسٹینڈرڈ نہیں ہے، اور عبد وہ لفظ ہے جس کا اسٹینڈرڈ اتنا زیادہ لو ہے کہ اس سے نیچے کا اسٹینڈرڈ کوئی نہیں. یعنی یہاں سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ عبد کو، بندے کو اللہ کے آگے بہت زیادہ عاجز، بہت زیادہ جھک کر رہنا ہوتا ہے. اور یہاں ایک چیز اور بتا دوں کہ رب بغیر کسی اضافت کے ہے، یعنی صرف رب جو لفظ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کہنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو لفظ ہے رب، صرف رب، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کہنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. رب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. ہاں، اگر رب کے ساتھ کسی اور لفظ کو جوڑ دے، یعنی کہ کسی اور لفظ کا اضافہ اس میں کر دے، جیسے کہ رب الدار، رب الدار، اب صرف رب نہیں ہے، رب کے ساتھ دار جوڑ دیا گیا ہے، رب الدار، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے گھر کا مالک. اب گھر کا مالک کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کا شوہر ہو سکتا ہے، کسی کا فادر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو بھی گھر کا بڑا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رب الدار، رب الدار. تو یہاں پر رب کے ساتھ جب دار جوڑ دیا گیا، دار یعنی کہ گھر، ٹھیک ہے، تو جب رب کے ساتھ دار کو جوڑ دیا گیا تو اب ہم اسے کسی انسان کے لیے، اس لفظ کو کسی انسان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن صرف رب، جب یہ لفظ آتا ہے صرف رب، صرف رب، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کے علاوہ کسی اور کے لیے کہنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس کے آگے دیکھیے العالمین، العالمین، اب یہ جو لفظ ہے العالمین، یہ عین، لام اور میم ان حروف سے مل کر بنا ہے، اور جو العالمین ہے یہ عالم کی جمع ہے، عالم کی جمع ہے، اور جو عالم ہے یہ بھی جمع ہے یعنی پلورل ہے، اور اس کا واحد یعنی سنگولر لفظ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو عالم ہے یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے، اس کا واحد لفظ نہیں ہوتا ہے، اس کا واحد لفظ نہیں آتا ہے۔ تو یہاں پر جو عالمین ہے یہ پلورل، جو عالم لفظ ہے پلورل، اس کا بھی پلورل ہے، اس کی بھی جمع ہے۔ عربک میں یہ خاص بات ہے کہ اس میں کچھ جمع پلورل لفظ کے بھی پلورل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کچھ لفظ ہے، کچھ پلورل لفظ ہیں ان کے بھی پلورل ہوتے ہیں۔ اب جو عالم ہے یہ عالم کے کئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس عالم کے آپ کو کئی معنی دیکھنے کو ملے گے۔ پہلا معنی اس کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی تمام مخلوقات ہیں ان کو عالم کہا جاتا ہے۔ دوسرا، آسمانوں سے لے کر زمین، پانی وغیرہ کی تمام مخلوقات کو بھی عالم کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک زمانے، ایک ایک وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے، یعنی کہ زمانہ، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو العالمین آیا ہے اس سے متعلق تفاسیر میں کئی اقوال ملتے ہیں۔ کسی کے نزدیک اس سے مراد ہے تمام مخلوق، خواہ آسمان کی ہو، زمینوں کی ہو، یا ان کے درمیان جو بھی مخلوق ہے، چاہے ہمیں اس کا علم ہو یا پھر نہ ہو، یعنی کہ ان تمام مخلوقات کو چاہے تو ہم جانتے ہو، ہمیں اس کے بارے میں پتا ہو یا نہ پتا ہو، ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے آسمانوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، ایون اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری جگہ ایسی ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، بہت ساری اسپیسیز ابھی تک بھی ہمارے لیے اننون ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور کچھ کے نزدیک العالمین سے مراد ہے تمام انسان اور جنات۔ یہاں پر ایک اور قول ملتا ہے جو بہت اہم معلوم ہوتا ہے، دیکھیں سمجھدار کو عالم کہا جاتا ہے، عالم، عالم یعنی جس کو باتوں کی سمجھ ہو، کسی معاملے میں اچھی خاصی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ یہاں پر غور کرے کہ عالم کے جو روٹ ورڈز ہے وہ بھی عین، لام، میم ہے، اور عالم کے روٹ ورڈز بھی عین، لام، میم ہے، صرف زبر زیر کا فرق ہے۔ لہٰذا کچھ مفسرین یہاں پر عالمین سے مراد انسان، جنات اور فرشتے لیتے ہیں، جانور یا پھر نان لیونگ کو اس میں شمار نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جانور یا نان لیونگ عالم نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ مفسرین جانور وغیرہ کو بھی عالم میں شمار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے عالمین کے بارے میں الگ الگ معنی آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے معنی کی ایک دلیل ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے۔ سورہ الشعراء میں آیت نمبر 23 میں جو فرعون ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، دیکھیے آیت کیا ہے، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا وما رب العالمین، اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں زمین اور آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب، یعنی یہاں پر رب العالمین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عالمین کو کیا بتایا؟ السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عالمین سے مراد تمام زمینوں، آسمانوں اور ان دونوں کے درمیان جو بھی کچھ ہے، خواہ وہ یونیورس ہو، فرشتے ہو، ایلین ہو، انسان ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، سب کا اس میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ عالمین میں زمانے کا بھی شمار ہوتا ہے، جو زمانہ گزر گیا ہے، جو زمانہ چل رہا ہے اور جو زمانہ آنے والا ہے، اس کا بھی شمار عالمین کے اندر ہوتا ہے۔ تو رب العالمین یعنی کہ تمام جہانوں کا رب۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام جہان یہ کیا ہے، کیا کیا چیز اس کے اندر آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ عربک میں ایک شاعری آتی ہے فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهِ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔
یعنی فیا عجبن کیف یعصل الہ، بس کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی کیسے کی جاتی ہے. ام کیف یجحدہ الجاہد، یا انکار کرنے والا اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے. وفی کل شیء لہ آیہ، حالانکہ ہر چیز میں اس کی ایک ایسی نشانی موجود ہے تدل علی انہ واحد، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے. بے شک. تو الحمدللہ جی، یہ تھا رب العالمین کے بارے میں. تو رب العالمین کا جو ترجمہ ہے وہ سیدھا سیدھا کریں گے تمام جہانوں، تمام عالموں کا رب. اب دیکھیں، نارملی بغیر اس کی تفسیر جانے اگر آپ یہ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ اس کے اندر کی گہرائی کو نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہر بات سننے کے بعد آپ کو اس ترجمے کی گہرائی سمجھ آ گئی ہوگی. رب العالمین، رب، تمام جہانوں کا رب. اب آپ کو رب بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ رب کیا ہے، اور العالمین بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ العالمین کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام عالموں کا رب ہے. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کی سیکنڈ آیت یعنی الرحمن الرحیم کو دیکھیں گے. تو دیکھیے، الرحمن الرحیم، ان دونوں کے جو روٹ ورڈز ہے وہ ہے را، ہا، میم. دونوں ایک ہی حروف سے بنتے ہیں، لیکن دونوں کے اسٹرکچر یہاں پر آپ دیکھیے الگ الگ ہے. دونوں کے اسٹرکچر الگ الگ ہے. را، ہا، میم، ان حروف سے جو بیسک لفظ بنتا ہے، ان حروف سے جو بیسک لفظ آتا ہے وہ کیا ہے؟ رحمت. رحمت، رحمت کا معنی آتا ہے مہربانی اور شفقت کرنا، رحم دلی کرنا. انہی حروف سے رحم بھی بنتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مدر کی وومب، یعنی کہ یوٹرس، ماں کا پیٹ جس کو کہتے ہیں. پھر انہی حروف سے رحمان اور رحیم بنتے ہیں. دونوں ہی لفظوں میں رحمت کا معنی آتا ہے. الرحمن، الرحیم، ان دونوں لفظوں میں رحمت کا معنی آتا ہے. یہاں پر سوال آتا ہے کہ جب دونوں میں ہی رحمت کا معنی ہے تو یہ دو الفاظ کیوں آئے ہیں؟ تو یہ بات جاننے سے پہلے ہم پہلے ان الفاظوں کو الگ الگ سمجھ لیتے ہیں، ان کے اسٹرکچر پر تھوڑی بات کرتے ہیں. یہ جو لفظ ہے رحمان، ہم جانتے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہے را، ہا، میم. جب ان حروف سے رحمان لفظ بنایا جاتا ہے تو یہ لفظ رحمان یہ ایک خاص اسٹرکچر پر بنتا ہے. یعنی ان حروف کو، را، ہا، میم، ان حروف کو خاص سانچے میں رکھ کر لفظ رحمان بنایا جاتا ہے. کچھ اگزامپل سے سمجھاتی ہوں تب آپ کو یہ بات اور کلیئر سمجھ آئے گی. ہمارے پاس کچھ روٹ ورڈز ہیں جیسے غین، ضاد، با، عین، طا، شین، سین، کاف، را. تو یہ کچھ روٹ ورڈز ہمارے پاس ہے. ان حروف کو ہم اس خاص اسٹرکچر یعنی اس خاص سانچے میں رکھتے ہیں جس میں لفظ رحمان کو رکھا گیا ہے، یعنی کہ جس میں لفظ رحمان کو رکھ کر بنایا گیا ہے. تو دیکھیں اس خاص سانچے میں جب ہم ان حروف کو رکھیں گے تو یہاں پر دیکھیے کیا بنے گا. پہلا روٹ ورڈ ہمارے پاس ہے غین، ضاد، با. جب اس غین، ضاد، با ان حروف کو ہم اس خاص سانچے میں رکھیں گے تو یہ بنے گا قدبان. اب یہاں پر غور کریے، روٹ ورڈ کا جو پہلا حرف ہے غین، اس پر زبر ہے. دوسرے حرف پر جزم ہے. دوسرا حرف کیا ہے؟ ضاد. ضاد پر جزم ہے. تیسرے حرف پر الف مدہ ہے یا پھر کھڑا زبر ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ الف مدہ اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے، یا تو ہم اس کو الف مدہ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں یا پھر کھڑا زبر وہاں پر لگا سکتے ہیں. تو یہاں پر جو تیسرا حرف ہے با، اس پر کھڑا زبر ہے. پھر اس کے بعد لاسٹ میں نون کو ایڈ کیا گیا ہے، ودبان، ودبان. تو یہ جو خاص سانچہ ہے، یہ جو خاص اسٹرکچر ہے، اس خاص اسٹرکچر کے اندر جو پہلا حرف آتا ہے اس پر زبر آتی ہے، دوسرے پر جزم آتی ہے، تیسرے پر الف مدہ یا پھر کھڑا زبر آتا ہے، اور لاسٹ میں نون کو ایڈ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک اور جو ہمارے پاس روٹ ورڈ ہے عین، طا، شین، اس کو ہم اس خاص سانچے میں رکھتے ہیں جس پر ہم نے ابھی غین، ضاد، با کو رکھا، اور جس پر لفظ رحمان ہے. اس خاص سانچے میں ہم
इन حروف کو رکھتے ہیں تو دیکھیے کیا بنے گا, عین تو شین سے بنے گا عطشان, عطشان. اب یہاں پر بھی دیکھیے اس روٹ ورڈ کے اندر جو پہلا حرف ہے عین, اس پر زبر آئی ہے, دوسرے حرف پر جزم ہے سیم اسی طرح جس طرح سے اوپر ہے, اور تیسرے حرف پر الف مدہ ہے یا پھر کھڑا زبر آ سکتا ہے, اور لاسٹ میں نون کو ایڈ کیا گیا ہے. اسی طرح یہ جو روٹ ورڈ ہے سین کاف را, جب ہم اس کو اس خاص سانچے میں رکھیں گے تو یہ بنے گا سکران, سکران. اب یہاں پر مجھے یہ اسٹرکچر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ان روٹ ورڈ کو جب ہم نے اس سانچے میں رکھا تو یہ سکران کیسے بنا. اب اسی طرح جب را, ہا, میم ان حروف کو اس خاص سانچے میں رکھتے ہیں تو بنتا ہے رحمان, رحمان. یہاں ہو سکتا ہے آپ کے من میں سوال آئے کہ ان حروف کو ان سانچوں میں بنانے کی ضرورت کیا ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا. تو دیکھیں عربک گرامر میں جب ہم حروف کو الگ الگ سانچے میں رکھتے ہیں تو ان کے معنی میں تبدیلی آتی ہے, ان کے معنی تھوڑے سے بدل جاتے ہیں. عربک گرامر میں بہت سارے اسٹرکچر ہے, بہت سارے سانچے ہیں. ان اسٹرکچرز میں سے یہ والا جو اسٹرکچر ہے, یہ والا جو سانچہ ہے جس پر یہ الفاظ بنے ہیں رحمان, قدبان, عطشان, سکران, اس سانچے میں جو حروف آتے ہیں ان کے معنی میں خاص قسم کی شدت ہوتی ہے, ان کے معنی میں گہرائی ہوتی ہے, ان کے معنی میں زور ہوتا ہے. دیکھیں اگزامپل سے بتاتی ہوں. جیسے ہمارے پاس یہ حرف ہے قوین, ڈاد, با, ان حروف سے بیسک لفظ بنتا ہے قدب, قدب یا پھر قدبن. اس کا معنی ہوتا ہے غصے میں آنا, غصے میں آنا. اور جب ان حروف سے لفظ بنتا ہے غدبان, غدبان, یعنی وہ جو خاص اسٹرکچر ہے, خاص سانچہ ہے جس میں ہم نے ان لفظ کو رکھا تو یہ غدبان بنا. تو جب یہ اس خاص سانچے میں آتا ہے تو اس کے معنی غصے میں آنا ہی ہوگا, لیکن یہ غصہ غدبن جیسا غصہ نہیں ہے. غدبان میں وہ غصہ ہے جس سے زیادہ غصہ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی اتنا شدید غصہ, اتنا شدید غصہ کہ اس سے زیادہ غصہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح عین تو شین سے جو بیسک لفظ بنتا ہے وہ بنتا ہے عطشن, عطشن. اس کا معنی ہوتا ہے پیاس. اور جب انہی حروف سے عطشان بنایا جاتا ہے, عطشان, تو اس کا معنی آتا ہے شدید پیاسا, شدید پیاسا, یعنی کہ ایسی پیاس کہ اس سے زیادہ پیاس ہو ہی نہیں سکتی. اسی طرح را, ہا, میم ہے, اس سے جو بیسک لفظ بنتا ہے وہ بنتا ہے رحمہ, رحمت, جس کا معنی رحمت کے ہوتے ہیں. ہم نے بھی پڑھا مہربانی یا پھر شفقت کرنا. تو جب انہی حروف سے لفظ رحمان بنتا ہے تو یہ جو رحمان ہے اس کے معنی میں شدید رحم کرنے والا آئے گا, شدید رحم کرنے والا, یعنی ایسی رحمت کہ اس سے زیادہ رحمت ہو ہی نہیں سکتی, بے انتہا رحم کرنے والا. اب لفظ رحیم پر آتے ہیں. رحیم بھی اسی طرح ایک خاص اسٹرکچر پر بنا ہوا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس روٹ ورڈ ہے عین, لام, میم. عین, لام, میم کو جب ہم اس خاص اسٹرکچر پر رکھیں گے جس اسٹرکچر پر رحیم بنا ہے تو یہ بنے گا علیم, علیم. اب یہاں پر دیکھیے جب ہم نے عین, لام, میم کو اس خاص سانچے میں رکھا جس سے لفظ رحیم بنا ہے تو یہاں پر روٹ ورڈ میں جو پہلا حرف ہے عین اس پر زبر آئے گی, دوسرے حرف پر زیر آئے گی, دوسرا حرف یہاں پر کیا ہے لام ہے تو اس پر زیر آئے گی, پھر دوسرے حرف کے بعد یا ایڈ ہوگی, جزم والی یا آئے گی, پھر لاسٹ میں تیسرا حرف آئے گا علیم. تو جب ہم نے اسی طرح را, ہا, میم کو بھی اسی اسٹرکچر پر رکھا تو یہ بنتا ہے رحیم, یعنی کہ روٹ ورڈ کے پہلے حرف پر زبر آئے گی. جس طرح اوپر علیم میں عین پر زبر ہے تو یہاں پر را پر زبر ہے, پھر روٹ ورڈ کے دوسرے حرف پر زیر آئے گی, دوسرا حرف یہاں پر کیا ہے ہا ہے, ہا, تو یہاں پر دیکھیے ہا پر زیر آئی ہے, اور اوپر دیکھیے اوپر روٹ ورڈ کا دوسرا حرف کیا ہے لام ہے تو اوپر بھی لام پر زیر آئی ہے, پھر دوسرے حرف کے بعد یا ساکن کو ایڈ کیا جاتا ہے, یعنی کہ جزم والی یا کو ایڈ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہا کے بعد جزم والی یا آئی ہے, پھر لاسٹ میں روٹ ورڈ کا تیسرا حرف ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ بنتا ہے رحیم, رحیم.
اس سانچے میں بھی خاص قسم کی شدت ہوتی ہے. جیسے کہ عین لام میم ہے، اس سے جو بیسک لفظ بنتا ہے وہ ہے علم. علم علم کا معنی ہوتا ہے جاننا. جب یہ حروف اس خاص اسٹرکچر پر آتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ علیم بنتا ہے، علیم. تو اب اس کا جو معنی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بے انتہا جاننے والا، بے انتہا جاننے والا، ہمیشہ جاننے والا. اسی طرح رحیم ہے، رحیم یعنی کہ بے انتہا رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا. اب یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے کہ رحمان میں بھی بے انتہا رحم کرنے والا ہے یعنی شدید رحمت ہے، اور رحیم کے اندر بھی شدید رحمت ہے. دونوں کا معنی سیم ہے، پھر یہاں ایک ساتھ ایک میننگ کے لفظ کیوں آئے ہیں؟ ان دونوں کا معنی سیم ہے لیکن ان میں ایک فرق ہے. وہ فرق ان دونوں لفظ کو بہت الگ بناتا ہے. الرحمن میں نے آپ کو بتایا شدید بے انتہا رحم کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ایسی رحمت کہ اس سے زیادہ رحمت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن الرحمن میں جو رحمت ہے وہ ٹیمپریری ہے، یہ رحمت وقتی ہے. جس اسٹرکچر پر الرحمن بنا ہے اس اسٹرکچر پر جو بھی لفظ آتا ہے اس کی کیفیت ٹیمپریری ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، کچھ وقت تک کے لیے ہوتی ہے. جیسے کہ غضبان، ہم نے ابھی پڑھا غضبان، غضبان یعنی شدید غصہ. اب یہ غصہ بھلے ہی شدید ہے لیکن آپ ایک بات بتائیے، کیا کسی کو غصہ آتا ہے وہ ہمیشہ 24/7 غصے میں ہی رہتا ہے؟ کیا وہ زندگی میں ہمیشہ غصے میں رہتا ہے؟ نہیں رہتا. کسی کو کتنا بھی شدید غصہ کیوں ہی آئے لیکن وہ غصہ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ شانت بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح عطشان، شدید پیاسا. اب پیاس کتنی بھی شدید کیوں نہ ہو لیکن پانی پیتے ہی وہ پیاس بجھ جائے گی. تو ہم نے دیکھا کہ لفظ غضبان، عطشان، رحمان یہ سب ایک ہی سانچے میں ہیں اور ان میں شدید کا ترجمہ آتا ہے، لیکن شدید ہونے کے باوجود بھی یہ کیفیت ٹیمپریری ہے، یہ کیفیت وقتی ہے، کچھ وقت تک کے لیے ہے. الرحمن یعنی کہ شدید رحم کرنے والا، لیکن یہ رحمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وقتی ہے، کچھ وقت تک کے لیے ہے. اب یہ رحمت کس وقت تک کے لیے ہے یہ انشاءاللہ آپ کو اس کی تفسیر میں پتا چلے گا. اب جو لفظ الرحیم ہے اس کا معنی ہوتا ہے بے انتہا اور ہمیشہ رحم کرنے والا، بے انتہا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. یعنی الرحیم میں ایسی رحمت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے اور لگاتار ہوتی رہتی ہے، یعنی ایسی رحمت جو کنٹینیوس ہوتی ہے، بیچ میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رکتی ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم یعنی شدید رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا، یا پھر بہت مہربان، نہایت مہربان. اب یہاں پر الرحیم کے اندر جو ہمیشہ والی رحمت ہے یہ کس کے لیے ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو تفسیر کلاس کے اندر پتا چلے گا. اچھا، اب یہاں پر ہم کو ایک چیز اور سمجھنی ہے. میں اتنی دیر سے رحم رحم بول رہی ہوں، رحمت کہہ رہی ہوں. اگر پوچھا جائے کہ یہ رحمت ہوتا کیا ہے، لفظ رحم کا اصل مطلب کیا ہے، میں بتا دوں کہ یہ رحمہ یہاں پر عربی والا ہے، اردو والی رحمت کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے. لفظ رحمت میں جو رحمت ہے وہ اردو والے رحم سے مختلف ہے. اگر صحیح بات بتاؤں تو عربی والے رحم کا ایکچوئل ایگزیکٹ ترجمہ اردو یا انگلش میں ہے ہی نہیں. اسی لیے جب اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے تو اس کے میننگ سے تھوڑا بہت ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے انگلش میں رحمت کا ترجمہ مرسی کرتے ہیں اور اردو میں رحم ہی کرتے ہیں، لیکن ہماری یعنی اردو زبان میں کسی پر رحم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی پر ترس کھانا. اسی طرح مرسی کا میننگ بھی کسی پر ترس کھانا ہی ہوتا ہے. لیکن عربک میں رحم کا بے حد ہی خوبصورت معنی ہے. جب میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو الرحمن اور الرحیم، اللہ کے یہ نام آپ کے فیوریٹ ہو جانے ہیں انشاءاللہ. عربک کے رحمت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماں کی ووم یعنی کہ ماں کے پیٹ کو رحم کیوں کہتے ہیں، ماں کے پیٹ کے لیے لفظ رحم کیوں استعمال ہوا ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا بچہ. اور جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ماں تکلیف میں ہوتی ہے. یعنی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ ماں کو الگ الگ قسم کی تکلیفیں دے رہا ہوتا ہے. اب اس بچے کے تکلیف دینے کے بعد بھی ماں کا اس بچے کے لیے کیا رسپانس ہوتا ہے؟ کیا ماں اس سے نفرت کرنے لگتی ہے؟
کہ یہ بچہ تو مجھے دکھ دیے جاتا ہے، نہیں، بلکہ ڈے بائی ڈیز ہر دن ماں کی اس بچے کے لیے محبت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ماں کی تکلیف پیک پر ہوتی ہے، یعنی اس وقت اس بچے کی وجہ سے ماں اپنی زندگی کا سب سے بڑا درد جھیل رہی ہوتی ہے، اتنا شدید درد، لیکن جس بچے کی وجہ سے اس ماں کو اس قدر درد مل رہا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے کے بعد ماں اس سے کیا نفرت کرتی ہے؟ نہیں، بلکہ ماں اس بچے کو دیکھتے ہی اس بچے کے لیے شدید محبت میں ڈوب جاتی ہے۔ یہاں سے ایک پوائنٹ نوٹ کریے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے بے انتہا تکلیف دینے کے بعد بھی ماں اس سے محبت کرتی ہے، یعنی اس بچے کے لیے وہ ماں کا پیٹ، جس کو ہم عربی میں رحم کہتے ہیں، وہ اس بچے کے لیے محبت ہے۔ پہلا پوائنٹ محبت۔ دوسری بات، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں اس کے لیے کیسا انوائرمنٹ ہوتا ہے، یعنی یوٹرس اس بچے کو کیسا انوائرمنٹ دیتی ہے؟ باہر کے انوائرمنٹ میں اس بچے کو نقصان پہنچانے والی ایسی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہے کہ اگر 9 مہینے سے پہلے اس بچے کو نکال کر کھلے انوائرمنٹ میں رکھ دیا جائے تو وہ بچہ سروائیو نہیں کرے گا، یعنی ماں کی وومب اس بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اس بچے کو باہر کی دنیا سے بچا کر رکھتی ہے، اور ساتھ میں اس بچے کی وہاں کیئر بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بڑے ہونے کا، اس کی گروتھ کا سارا ساز و سامان اس بچے تک پہنچ رہا ہوتا ہے، کہاں پر؟ ماں کے پیٹ میں۔ تو یہاں سے دوسرا پوائنٹ نوٹ کریے کہ ماں کے پیٹ یعنی رحم بچے کے لیے پروٹیکشن اور کیئر ہے، یعنی رحم لفظ میں محبت ہے، پروٹیکشن ہے، کیئر ہے۔ اردو میں رحمت کا معنی ترس کھانا ہوتا ہے۔ کیا ماں کی یوٹرس اپنی اس جرنی میں کہیں بھی بچے پر ترس کھاتی ہے؟ نہیں، وہاں اس بچے کو محبت، کیئر، پروٹیکشن ملتی ہے۔ عربک میں لفظ رحمت میں لو ہے یعنی محبت ہے، کیئر ہے یعنی دیکھ بھال ہے، پروٹیکشن ہے یعنی حفاظت ہے۔ جب رحمت لفظ اتنا میٹھا ہے تو پھر یہ تو الرحمن اور الرحیم ہے۔ اللہ کے ان ناموں میں تو اور بھی زیادہ شدت ہے، اور بھی زیادہ گہرائی ہے۔ الرحمن الرحیم یعنی کہ شدید محبت کرنے والا، شدید کیئر کرنے والا، شدید پروٹیکشن کرنے والا۔ اور صرف یہ 3 باتیں ہی نہیں ہوتی، اور بھی بہت کچھ آ جاتا ہے ان لفظوں میں۔ اسی لیے نہیں کہتے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، سبحان اللہ۔ واللہ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ لوگوں کو صحیح سے ان ناموں کی گہرائی کو سمجھانے میں کامیاب ہوئی ہوں یا نہیں، شاید میں اتنی بہتر طریقے سے نہیں بتا پائی کہ الرحمن اور الرحیم کیا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ حد تک تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ پیارے ناموں میں کیا گہرائی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ مالک یوم الدین، اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین میں مالک کی لفظ میم، لام، کاف حروف سے بنا ہے۔ ان حروف سے جو بیسک لفظ بنتا ہے وہ ہے ملک۔ ملک، ملک یعنی کہ مالک ہونا، اختیار رکھنا، غالب ہونا۔ انہی حروف سے ملک بھی بنتا ہے۔ ملک یعنی جس پر اقتدار حاصل ہو، یعنی کہ ملکیت یا پھر سلطنت۔ پھر انہی حروف سے ملک بھی بنتا ہے، ملک یعنی کہ بادشاہ، بادشاہ۔ اور ان حروف سے مالک بھی بنتا ہے، مالک یعنی اختیار رکھنے والا، ملکیت رکھنے والا۔ یہاں پر ذہن میں رکھے ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، اور مالک یعنی ملکیت رکھنے والا۔ اب واپس آیت پر آئیے۔ اس آیت میں جو لفظ مالک ہے اس کو 2 طرح سے پڑھا گیا ہے، یعنی جو اس کی قرات ہوئی ہے وہ 2 طرح سے ہوئی ہے۔ کچھ قاریوں نے اس کو ملک پڑھا ہے اور کچھ نے اس کو مالک پڑھا ہے۔ دونوں طرح کی قرات صحیح ہے۔ یہاں ان دونوں کے میننگ کو سمجھیے۔ ملک یعنی بادشاہ، مالک یعنی ملکیت رکھنے والا۔ جب مالک کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں ملکیت کا کانسیپٹ آتا ہے، مالک کے اندر ملکیت کا کانسیپٹ آتا ہے۔ اور جب ملک لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں بادشاہیت کا کانسیپٹ آتا ہے۔ لفظ ملک یعنی کہ بادشاہیت، بادشاہ۔ بادشاہ کا جو کام ہوتا ہے وہ بڑے لیول پر ہوتا ہے، یعنی بادشاہ بڑے بڑے میٹرز کو دیکھتا ہے۔ آپ کسی بھی کنٹری کے بادشاہ کو لے لیجئے اور اس کا کام دیکھیے، وہ کیسے ایک معاملات ڈیل کرتا ہے۔
بڑے بڑے کام کو دیکھتا ہے، وہ تھوڑا ہی چھوٹے شہر یا پھر ایک ایک شہر میں آ کے کام سنبھالتا ہے، نہیں، وہ اوپر کے کام دیکھتا ہے۔ تو بادشاہ یعنی کہ بڑے بڑے معاملات سے ڈیل کرنے والا، یعنی بڑی سلطنت سے تعلق رکھنے والا، اور لفظ مالک یعنی ملکیت رکھنے والا۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس گھر کا مالک ہوں، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس گھر کے چھوٹے موٹے سارے معاملات سے ڈیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کی ملکیت میں ہے تو جس چیز پر آپ کی ملکیت ہے آپ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی ملکیت کا جو تعلق ہے وہ ہر چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو مالک یعنی ملکیت رکھنے والا، یعنی کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں سے ڈیل کرنے والا۔ لیکن نہ یہاں یاد رکھے دونوں کے ہی اندر آنرشپ کا معنی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بادشاہ بھی ہے اور ہر چیز پر ملکیت بھی رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اب آتے ہیں یوم الدین کی طرف۔ یہاں پر یوم الدین میں جو لفظ یوم ہے اس کا معنی ہوتا ہے دن، یعنی یوم دن کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں دن بیسیکلی کیا ہے؟ دن ایک زمانہ ہے، دن زمانے کے اندر آتا ہے، اور زمانہ کیا ہے؟ وقت ہے، وقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مالک کے بعد یوم کا ذکر کیا ہے، یعنی وقت کا ذکر کیا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی مالک بنے بیٹھے ہیں وہ کسی بھی چیز کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن وقت کے مالک کبھی نہیں ہو سکتے۔ بڑے سے بڑے بادشاہ بھی وقت کو روکنے پر قادر نہیں ہیں۔ یہاں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ عظمت سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مالک ہے جس کی ملکیت میں وقت بھی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کے بھی مالک ہے۔ تو یوم کا معنی کیا ہے؟ دن، دن۔ اب یوم کے بعد دیکھیے الدین۔ الدین، یہاں یہ جو دین ہے یہ ریلیجن والا دین نہیں ہے، یہاں الدین کا معنی آتا ہے جزا، بدلہ۔ یوم الدین یعنی بدلے کا دن، جزا کا دن۔ مالکی یوم الدین یعنی کہ بدلے کے دن کا مالک، یوم جزا کا مالک۔ یہاں پر بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں یوم القیامہ نہیں آیا ہے، یہاں پر آیا ہے یوم الدین۔ الدین یعنی کہ بدلہ، یوم الدین یعنی بدلے کا دن، یعنی وہ دن جس دن انسان کے اچھے یا برے اعمال کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس دن ہمیں وہ بدلہ دیا جائے گا جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو ہمارے زندگی کے ہر اعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہے، ہم اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں، تو یقیناً ہمیں اس دن اس کا بہت اچھا بدلہ دیا جائے گا، جزائے خیر ہمیں عطا ہوگی۔ اور اگر ہمارے اعمال اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے، ہماری زندگی غفلتوں میں گزر رہی ہے، اور اسی کیفیت میں اگر کسی بھی انسان کی موت آ جائے بغیر توبہ کیے، بغیر خود کو سدھارے، تو اللہ اگر چاہے تو اس کا برا ہی بدلہ دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا اس دن بڑا ہی آسان حساب رکھے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ اس دن ہمیں جزائے خیر عطا ہو، ہمیں ہمارے اعمال کا اچھا بدلہ دیا جائے، آمین۔ دیکھیں اب شروع سے دیکھیے، سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب جب کوئی انسان اس آیت کو پہلی بار پڑھے گا، وہ پڑھے گا الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کا ہے، تو فوراً اس کے ذہن میں خیال آئے گا کہ اللہ کون ہے جس کی تمام تعریف اور شکر ہے۔ پھر اگلے ہی پل وہ پڑھے گا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ اب جیسے ہی فوراً اسے یہ پتہ لگے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جہاں کے رب ہے، اس جہان کے بھی رب ہے جس کے اندر میں ہوں، جس کے اندر میں بے پرواہ گھوم رہا ہوں، جس کے اندر میں اپنی مرضی سے الٹے سیدھے سارے کام کرے جا رہا ہوں، اس جہان کا بھی رب اللہ ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ آپ ایک بہت بڑے محل میں گھوم رہے ہیں اور اپنی مرضی سے آپ اس میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، سامان اٹھا رہے ہیں، سامان کو الٹا سیدھا طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ پھر فوراً آپ کے پاس ایک انسان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس محل کا مالک ہوں، یہ محل میرا ہے، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ ڈر جائیں گے، آپ سوچیں گے کہ باپ رے، اب تو یہ آدمی مجھے باہر اٹھا کر پھینک دے گا، پتا نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا، میں اس کے ٹرم اینڈ کنڈیشن کو جانے بغیر اس محل میں گھوم رہا ہوں۔ تو اسی طرح جب اس انسان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے رب ہے، تو اس کی بھی ایسی ہی کیفیت ہوگی کہ عالمین کے رب کی ٹرم اینڈ کنڈیشن جانے بغیر میں اسی کے عالم میں اپنی مرضی سے جی رہا ہوں، اس پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہوگی۔ لیکن
اس آیت کے فوراً بعد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، دل کو ریلیف دینے کے لیے بتا دیا الرحمن الرحیم، وہ بہت شدید مہربان اور نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کو سنتے ہی انسان فوراً سکون میں آتا ہے کہ وہ رب تو رحمان ہے، رحیم ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، پروٹیکشن دینے والا ہے، کیئر کرنے والا ہے۔ لیکن یہ آیت کو سنتے ہی اس سے پہلے انسان کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت رحمان ہے، رحیم ہے، اب تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تو بڑے مہربان ہیں۔ اس سے پہلے کہ انسان یہ سب سوچے، اللہ نے فوراً کہہ دیا کہ مالک کی یوم الدین، وہ رب، وہ اللہ بھلے ہی الرحمن ہے، الرحیم ہے، لیکن وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ جو کچھ بھی تم سب کرو گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اب ساری زندگی ہم یہ سوچتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، تو اب جو من میں آئے وہ کیا جائے، حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا دیا جائے، اپنی خواہشات کو پورا کر لیا جائے، اپنی من مرضی کے کیسے بھی کام کر لیے جائے۔ اور اگر کوئی روکنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، ایسا نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو انسان سوچتا رہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، معاف کر دے گا، معافی مانگ لیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مالک کی یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جو بھی کچھ تم کر رہے ہو، بھلے ہی پکڑ آپ کے بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ آپ کو قیامت کے دن دیں گے۔ بدلے کے دن آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے عالم میں تمیز سے رہو گے، اس کی حکموں کے مطابق جیو گے تو اچھا بدلہ ملے گا۔ ہاں، اگر غلطی ہو جائے، جانے انجانے میں گناہ ہو جائے اور سچے دل سے توبہ کر لی جائے، تو وہ خوب معاف کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں وہ بیلنس ہے کہ نہ تو کسی چیز میں بہت زیادہ چھوٹ دی ہے اور نہ ہی ایکسٹریم والا معاملہ ہے۔ تو جب انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تو وہ اپنی زندگی پر غور و فکر کرے گا، وہ اپنے اعمال کو ٹٹول کر دیکھے گا کہ کہیں اس رب کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر رہا ہوں۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس آیت میں یہ جو لفظ ہے ایاکا، اس پر میں بعد میں آؤں گی، پہلے نعبدو اور نستعین اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ان دونوں میں سے پہلے دیکھیے نعبدو، نعبدو کو دیکھیے، نعبدو جو ہے وہ عین، با اور دال ان حروف سے بنا ہے۔ نعبدو عین، با اور دال سے بنا ہے۔ ان حروف سے جو بیسک لفظ بنتا ہے وہ ہے عبادہ، عبادہ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، احسان مندی کے احساس کے ساتھ محسن کی مکمل اطاعت کرنا، یعنی احسان مندی کا احساس رکھ کر، یعنی کہ احسان مندی کو فیل کرتے ہوئے محسن، محسن کس کو کہتے ہیں، جس نے احسان کیا ہے، جس نے ہم پر احسان کیا ہے، اس کی احسان مندی کو فیل کرتے ہوئے اس کے مکمل اطاعت کرنا، اس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ اس کا معنی غلامی کرنا بھی آتا ہے یا پھر بندگی کرنا۔ پھر انہی حروف سے بنتا ہے نعبدو، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا پھر ہم بندگی کرتے ہیں۔ نعبدو کا معنی کیا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں یا پھر ہم بندگی کرتے ہیں۔ عبادت ہم سب سمجھتے ہیں کہ بندگی کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ ایکچولی عبادت یا پھر بندگی یہ ایک پروف ہے اللہ سے محبت کا۔ جتنی بہتر ہماری عبادت ہوگی، جتنی بہتر ہماری عبادت کے لیے پریپریشن ہوگی، جتنی زیادہ ہمارے دل ایکسائٹیڈ ہوگا اللہ کی عبادت کے لیے، اتنا ہی یہ ثابت ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی محبت رکھتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا مانتے ہیں۔ اب دیکھیں، نماز بھی اللہ کی ایک عبادت ہے، تو اس عبادت کے لیے یعنی کہ نماز کے لیے ہماری کتنی پریپریشن ہوتی ہے۔ کیا ہم نماز کے لیے اپنے کپڑوں پر دھیان دیتے ہیں؟ کپڑے پاک نہ پاک یہ ایک الگ بات ہے، مجھے یہ تو امید ہے کہ ہم نماز میں اتنا تو خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے کپڑے ناپاک نہ ہوں،
لیکن ہم اسپیشلی نماز کے لیے صاف اور اچھے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، یا بس قضا نہ ہونے کا بوجھ اپنے اوپر سے اتارتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کی ان عبادتوں سے محبت ہے؟ یہ تمام اعمال، یہ عبادت اصلاً ایک پروف ہے کہ ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسی محبت ہے۔ تو عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندگی کرنا۔ اور نعبدو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں یا پھر ہم بندگی کرتے ہیں۔ اب آئیے نستعین کی طرف۔ نستعین کو دیکھیے، نستعین جو ہے یہ عین، واؤ اور نون سے بنا ہے۔ اب ان حروف سے جو بیسک لفظ بنتا ہے وہ ہے اعون۔ اعون اس کا معنی مدد کے ہوتے ہیں۔ نستعین یعنی کہ ہم مدد مانگتے ہیں یا پھر ہم مدد چاہتے ہیں۔ نستعین ہم مدد مانگتے ہیں یا پھر ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب عربک میں مدد کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے نصر۔ نصر نصر یعنی مدد۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ عون اور نصر میں کیا فرق ہے۔ نصر وہ مدد ہے جو ایمرجنسی کیس میں ہوتی ہے۔ نصر کے اندر جو مدد ہوتی ہے وہ مدد ایمرجنسی کیس میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ عون وہ مدد ہے جو کاموں کے آسانی کے لیے ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ مدد چھوٹے موٹے کاموں میں ہوتی ہے یا آسان کاموں میں، مطلب ایسی مدد جو میں خود بھی کر سکتی ہوں، یعنی ڈے ٹو ڈے لائف کے جو کام ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میرا پین گر جاتا ہے اور میں کسی کو پین اٹھانے کے لیے بولوں تو جو میرا پین اٹھا کر دے گا اس نے جو مدد کی وہ عون ہے۔ وہ کیا ہے؟ عون ہے۔ نصر ایسے کاموں میں ہوتی ہے جو بڑے بھاری ہوتے ہیں، جیسے کہ جنگ وغیرہ ہوتی ہے۔ تو جنگ یہ کیا ہے؟ ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے، تو نصر ایمرجنسی کنڈیشن میں ہمیں چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہیلپ، وہ مدد جو ہمیں ان کاموں میں ضرورت پڑتی ہے جس میں ہم خود اپنی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں۔ عون وہ ہیلپ ہے جس کی ہمیں بہت ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم وہ کام خود بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی اگزامپل بتایا کہ پین اگر گر جاتا ہے تو وہ پین ہم خود بھی اٹھا سکتے ہیں۔ جو ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہم خود کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کاموں کے اندر ہماری کوئی ہیلپ نہ کرے تو ہم وہ کام خود کر سکتے ہیں۔ لیکن نثر جو ہے ایک بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ اگزامپل کے طور پر سمجھیے کہ کچھ لوگ ہیں، وہ سمندر کے بیچ میں ایک کشتی میں ہیں اور اچانک سے سمندر میں ایک طوفان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، طوفان آ جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے۔ ایسی کنڈیشن میں وہ جو کشتی میں لوگ بیٹھے ہیں انہیں ایسی ہیلپ کی ضرورت ہے جو کہ وہ خود اپنے لیے نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں پر ان کو کیسی ہیلپ چاہیے؟ نصر، نصر والی ہیلپ چاہیے۔ وہاں پر عون والی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر نصر کی ضرورت ہے۔ اب یہاں سوال آتا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایسی مدد کا ذکر کیوں کیا ہے جو ہم خود بھی کر سکتے ہیں؟ نارملی تو ہمیں ایمرجنسی کیس میں انٹینس ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، مشکل وقت میں ہمیں مدد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو پھر یہاں نصر کا ورڈ کیوں نہیں ہے؟ نستعین کیوں ہے؟ نستعین جو ہے وہ عون سے بنا ہے، ٹھیک ہے، نستعین عون سے بنا ہے، تو یہاں پر عون والی ہیلپ کیوں آئی ہے؟ نستعین کیوں آیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھے کہ نصر ہم کب مانگتے ہیں؟ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ نصر وہ مدد ہے جو ایمرجنسی یعنی مشکل وقت میں مانگی جاتی ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، ہم انٹینس نیڈ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ہماری اس وقت جو پکار ہوتی ہے وہ نصر کی پکار ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصر عطا کرتے ہیں۔ لیکن ذرا ایک بات سوچے، ہمارے اوپر مصیبت یا مشکلات کب کب آتی ہے؟ کیا 24/7 ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے؟ نہیں، بلکہ مصیبت یا پھر مشکلات کا وقت ہماری زندگی میں بہت بہت گیپ میں آتا ہے۔ کسی کی زندگی میں 4-5 سال میں 1-2 بار مشکل وقت آتا ہے، کسی کی زندگی میں 1-2 سال میں 1 بار مشکل وقت آتا ہے، اور کسی کی زندگی میں 6 مہینے یا پھر سال بھر میں 1 آدھ بار کوئی مشکل کا وقت آ جاتا ہے۔ تو کیا اللہ کو پکارنے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا 1-2 سال میں 1-2 دفعہ ہی ہوگا؟ سورہ فاتحہ میں ہم رب اور عبد کا کنیکشن پڑھ رہے ہیں، اور ایک عبد کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ وہ سال میں بس 1 یا 2 دفعہ ہی اپنے رب کو پکارے۔ یہ طریقہ کار کہ سال میں 1-2 دفعہ مصیبت کے وقت اللہ کی سے مدد مانگ لی جائے، یہ طریقہ کافر اور مشرک کا ہوتا ہے۔
اب یہاں پر آپ سوچیں گے کہ کافر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے؟ دیکھیں جب کسی پر بھی مشکل وقت آتا ہے نا، اور شدید مشکل وقت آتا ہے، تو اس وقت انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ مشکل وقت سے نکلتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی مدد طلب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کافر اور مشرک ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں کا ایکشن بتانا تھا۔ بندہ مومن ایک اصل عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو ہر وقت، ہر بات میں، ہر کام میں پکارتا ہے، جو اپنے رب سے عون طلب کرتا ہے۔ بندہ مومن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عون طلب کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا اسٹرانگ کنیکشن بلڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف نصر طلب کریں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی مصیبت آئے گی، ہمارے ہاتھ نصر کے لیے اٹھیں گے، اور جیسے ہی مصیبت جائے گی ہمارے ہاتھ گر جائیں گے، اور اللہ سے جو نصر کے لیے کنیکشن بلڈ ہوا تھا وہ بھی مصیبت کے جاتے ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عون طلب کرتا ہے وہ اپنے دن رات کے کاموں میں اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو زندگی بھر اس کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ وہ اپنے ان کاموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے گا تو اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈے بائی ڈے کنیکشن اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا۔ اب ذرا ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں، ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے کون سی مدد کے لیے اٹھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی مصیبت کے وقت نصر طلب کرتے ہیں، یا پھر ہر روز کے کاموں میں عون طلب کرتے ہیں؟ یہیں سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ ہم کیسا کنیکشن بلڈ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اگر آپ کو واقعی جاننا ہے نا کہ عون کیسے طلب کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عون والی مدد کیسے مانگی جاتی ہے، تو آپ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کی عبادت کے طریقے کو پڑھ کر دیکھیے۔ سو کر اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، واش روم سے آنے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گھر کے اندر آنے کی دعا، ملاقات کی دعا، الگ ہونے کی دعا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عون ہی تو ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ہمیں اپنی زندگی پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب ایاکا کی طرف آئیے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاسز میں میں نے آپ کو بتایا ہے کسی لفظ کے لاسٹ میں زبر والی کا لکھا ہوا آیا تھا، بہت سارے لفظ ایسے گزرے ہیں، اس کے لاسٹ میں دیکھیے زبر والی کاف ہے۔ امید ہے آپ کو یاد ہوگا اس کا میننگ کیا تھا؟ تیرا یا پھر یورس۔ اس کا کے بارے میں ایک چھوٹی بات میں یہاں بتاؤں گی۔ گرامر کے اسٹوڈینٹس یہ بات جانتے ہیں، نان گرامر یہ پوائنٹ تھوڑا دھیان سے سمجھیے۔ یہ جو کا ہوتا ہے نا، یہ کسی بھی لفظ کے لاسٹ میں جڑ کر آتا ہے، الگ سے اکیلا کبھی نہیں آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اس کو الگ سے لانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں جب اس کا کو الگ سے لانے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ صرف کا نہیں آتا، اس سے پہلے یا ایڈ ہو جاتا ہے، تو یہ بنتا ہے یا کا۔ یا کا یہ جو کا ہے نا، یہ اکیلا نہیں آتا ہے، یہ جڑ کر ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف کا، صرف یہ جو کا ہے یہ کسی بھی لفظ کے ساتھ جڑ کر آتا ہے۔ یہ اس کی ایک کمزوری آپ سمجھ لیجیے کہ یہ اکیلا خود سے نہیں آ سکتا ہے، اس کو کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن کسی کسی جگہ پر ہمیں اس کو الگ سے لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جب ہم اس کو الگ سے لے کر آتے ہیں، اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الگ سے اکیلا نہیں آ سکتا، اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور اس سہارے کے لیے یہاں پر ایڈ کر دیا جاتا ہے یا، تو یہ بنے گا یا کا۔ تو بیسیکلی یہاں پر بتانے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر یہ جو یا کا ہے نا، یہ وہی کا ہے جو کسی بھی لفظ کے لاسٹ میں لگ کر آتا ہے۔ تو اس کا معنی یہاں پر کیا ہوگا؟ یورس، تیرا، ٹھیک ہے؟ اب آیت کی طرف دیکھیے، یہاں کیا ہے؟ ایاک نعبد۔ یہاں یہ کا کو الگ سے لانا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کا کو الگ سے لانا تھا، اسی لیے یہاں ایاک آیا ہے، نہیں تو یہ کیا ہوتا؟ نعبدک، نعبدک۔ اب یہاں پر کیا ہے، اس کا کو نعبدو سے پہلے لانے کی ضرورت پڑی تھی، تو جب اس کو پہلے لے کر آنا تھا، یعنی کہ اکیلے سے لے کر آنا تھا، تو یہاں پر صرف کا نہیں آئے گا، یہاں پر آئے گا ایاکا، ایاکا۔ اب یہاں پر نعبدو کا ایسا کیوں نہیں ہے؟ نعبدو کا یہاں پر کیوں نہیں آیا؟ کا کو نعبدو سے پہلے کیوں لایا گیا؟ اس سے کیا فرق پڑا؟ دیکھیں، نعبدو کا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ کا کو نعبدو سے پہلے لے کر آتے ہیں
تو اس کا معنی آتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی زبان میں بھی نا یہ لہجہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے تجھے بلایا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نارمل جملہ ہے جس میں ایک سمپل انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ اس نے تجھے بلایا ہے۔ لیکن اگر ہم یہی جملہ اس طرح سے کہیں کہ تجھے بلایا ہے اس نے، تجھے بلایا ہے اس نے، یعنی بھائی کسی اور کو نہیں بلایا گیا، تجھے بلایا ہے، تو اس جملے میں سارا زور اس تجھے پر آ گیا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں سارا زور ایاکا پر آ گیا ہے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ واو یہاں پر دیکھیے، واو اس کا معنی ہوتا ہے اور، ایاکا، ایاکا صرف تجھی سے، نستعین مدد طلب کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں توحید کی دعوت ملتی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور مدد بھی صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے طلب کی جائے گی۔ ہم اپنے ہر کام میں، ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد طلب کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد کے لیے جسے چاہے ذریعہ بنائے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر چپل بھی ٹوٹ جاتی تھی تو اس کو بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے تھے، یعنی کہ پہلے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا سوال کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے لیے بھی مدد طلب کرتے تھے، پھر بعد میں اسباب اور ذریعے استعمال کرتے تھے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایک چیز اور دیکھیے، یہاں پر پہلے نعبدو آیا ہے، پھر نستعین آیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کا سب سے بہتر راستہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔ اللہ کی عبادت سے ہمارے لیے اس مدد کے اسباب تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم ماننا اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے حکم ماننے سے ہمارے راستے آسان ہوتے ہیں، اور راستے آسان ہوتے ہیں تو اللہ کے بنائے ہوئے اسباب نظر آنے لگتے ہیں، اور ان اسباب سے ہماری مدد ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسباب کے بغیر بھی مدد کرتا ہے، وہ دونوں طریقے سے مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن ان میں ہمیں ایاکا کو یاد رکھنا ہے۔ عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، اور مدد بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنی ہے۔ آگے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بناتا ہے۔ اچھا دوسری چیز یہاں پر دیکھیے، نعبدو اور نستعین کے ترجمے پر غور کریے، کیا ہے؟ نعبدو یعنی کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں، اور نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں آیا کہ میں عبادت کرتی ہوں، میں بندگی کرتی ہوں، پلورل ورڈ یوز ہوا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں یہی سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہم کیوں آیا ہے، میں کیوں نہیں آیا؟ میں عبادت کرتا ہوں، میں مدد طلب کرتی ہوں، ایسا کیوں نہیں آیا ہے؟ یہاں پر اس طرح سے کہنا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں، اٹ شوز یونیٹی امنگ مسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام اللہ کی عبادت کرنے والوں کو یہاں اس ہم لفظ کے ذریعے تمام مسلم امہ کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایک لفظ میں انہیں ایسے باندھ دیا ہے کہ کسی کے دل میں صرف خود کے بارے میں سوال کرنے کا خیال نہ آئے۔ جب بندہ مومن دعا کرے تو وہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو ضرور یاد رکھے۔ جب بندہ مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ صرف خود کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے مومن بھائی کی بھلائی کا بھی سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرے۔ دوسری چیز، نماز وہ عبادت ہے جو صفیں باندھ کر پڑھی جاتی ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور نماز میں ہم فزیکلی تو ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ان الفاظوں کے ذریعے ہمیں مینٹلی بھی ایک ساتھ کر دیا ہے۔ ہم لوگ آپس میں کتنا ہی لڑ بھیڑ کر الگ ہو جائے لیکن ہم اپنی نمازوں میں ایک دوسروں سے چاہ کر بھی الگ نہیں رہ سکتے۔ وہ تمام چہرے یاد کریے جن سے ہم لڑ بھیڑ کر دور ہو گئے ہیں، چاچی، پھپھو، نند، ساس، آپس میں کتنا ہی نفرت کر لے، لیکن جیسے ہی ہم اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ میں یہ الفاظ پڑھیں گے، آپ ان کو اپنے آپ سے ان الفاظوں سے الگ کر ہی نہیں سکتے۔
ان الفاظوں میں وہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ کھڑے ہوئیں گے. سبحان اللہ. یہ خوبصورتی ہے سورہ فاتحہ کی. واللہ قرآن میں وہ ہیرے موتی ہے نا کہ ایک ایک آیت خوبصورت موتیوں سے بھری پڑی ہے. سبحان اللہ. قرآن کو نا صرف ایک بار پڑھنے سے سمجھنے سے پورا قرآن سمجھ نہیں آتا ہے. قرآن کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، بار بار سمجھنا پڑتا ہے، تب جا کر دھیرے دھیرے یہ ہیرے اور موتی ہمارے دل میں ابھرتے ہیں. قرآن کو جتنی زیادہ بار ہم پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اتنی زیادہ نئی باتیں اس میں سے نکلتی جائے گی. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے قرآن کو، اس کے علم کو بار بار پڑھنے کی، اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اہدنا الصراط المستقیم میں دیکھیے، یہ جو شروع میں اہدنا ہے، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اہدی پلس نا. اب یہاں پر اہدی کو دیکھیے، یہ اہدی جو ہے 3 حروف سے مل کر بنتا ہے، ہا، دال، یا. ان 3 حروف سے یہ اہدی لفظ بنا ہے. ان حروف سے جو بیسک لفظ بنتا ہے وہ ہوتا ہے ہدن. ہدن. اب عربی میں بعض الفاظ کثیر المعانی ہے، یعنی بہت سارے معنوں میں آتے ہیں. ہدن بھی انہی میں سے ایک ہے. ہدن کے جو میننگز ہے وہ دیکھیے کیا ہے. پہلا ہے رہنمائی کرنا، یعنی راہ بتا دینا، یعنی کہ گائیڈ کرنا. دوسرا ہے راستہ اس طرح سمجھا دینا کہ دل مطمئن ہو جائے، یعنی کہ کسی بھی چیز، کسی بھی سچویشن میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس کو اس طرح بتا دینا کہ دل مطمئن ہو جائے. تیسرا میننگ کیا ہے؟ راستے پر دل کھول دینا جس سے دل مطمئن ہو جائے، یعنی ہمارے پاس کسی بھی معاملے کے 2 یا 2 سے زیادہ آپشن ہے، ان میں سے کسی ایک پر جو کہ حق ہے اس پر دل کو کھول دینا. چوتھا میننگ اس کا کیا آتا ہے؟ راستے پر چلا دینا، یعنی کہ توفیق دینا تاکہ علم عمل میں ڈھل جائے. پانچواں منزل تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا. اب یہ جو تمام میننگز ہیں نا، یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. دیکھیے کیسے، سارے میننگز کو میں آپ کو اسٹیپ وائز سمجھاتی ہوں. فار ایگزامپل، ہمارے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہے، ہمیں اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے، اس کا سلیوشن جاننا ہے. وہ سلیوشن جاننے کے لیے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو جب اس معاملے میں ہدایت ملے گی، وہ کس کس فارم میں یا پھر کیسی کیسی شکل میں ہمیں ملے گی؟ سب سے پہلے وہ ہدایت اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کرے گی، یعنی اس مسئلے سے باہر آنے کے لیے ہمیں راہ دکھائے گی، راستہ بتائے گی، ہمیں گائیڈ کرے گی. اب جب کئی راستے ہمارے سامنے کھل کے آ جاتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں جب ہمیں کسی بھی معاملے میں گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے، ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے سلیوشن کے لیے ہمارے سامنے کئی راستے کھل کر آتے ہیں، کئی آپشن پریزنٹ ہوتے ہیں. اب جب یہ کئی راستے ہمارے سامنے موجود ہوں گے تو ان میں بھی ہمیں کنفیوژن ہوگی، رائٹ؟ تو ہدایت ہمیں ان راستوں کے بارے میں اس طرح سمجھائے گی کہ ہمارا دل اس پر مطمئن ہو جائے گا. یعنی کہ ہدایت صرف ہمیں راستہ ہی نہیں دکھاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس راستے کے بارے میں ہمیں اس طرح سمجھا دیتی ہے کہ ہمارا دل ان راستوں پر مطمئن ہو جاتا ہے. اب ہدایت سے ہمیں راستہ تو نظر آ گیا، لیکن ان راستوں کے لیے ان پر یقین اور کانفیڈنس بھی تو ہمارے دل میں ہونا چاہیے نا. تو ہدایت صرف راستہ دکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہدایت وہ ہے جو ان راستوں کے لیے ہمارے دل کو کھول دیتی ہے، یعنی ان راستوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے دل میں کانفیڈنس آ جاتا ہے، دل میں ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ حق ہے، یہی سچا راستہ ہے، اسی راستے پر مجھے کامیابی ملے گی. اب جب صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو آگے ہدایت کا کام ان راستوں پر چلا دینا ہوتا ہے، ان راستوں پر چلانے کی توفیق دے دینا ہوتا ہے. اور ہمارے قدم ان راستوں پر چلنے کے لیے عمل میں جب آئیں گے جب ہمیں ان راستوں کا علم ہوگا. جب علم ہوگا تو چلنے کا عمل بھی آسان ہو جائے گا. اور پھر جب ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں تو ہدایت ہمیں منزل تک پہنچا دیتی ہے. یہ ہے ہدایت. کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے شروع سے آخر تک ہمیں ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے. اس سفر میں جہاں جہاں بھی ہم ہدایت سے دور ہوئے، وہیں ہمارا سفر بگڑ جائے گا، وہیں ہم گمراہ ہو کر غلط ٹریک پکڑ لیں گے، وہیں سے ہم راستہ بھٹک جائیں گے. ہم نے ابھی دیکھا ہدایت راستہ دکھانے سے شروع ہوتی ہے اور آخر منزل تک اس کی ضرورت پڑتی ہے. اب آیت پر واپس آئیے. آیت میں کیا ہے؟ اہدنا. ابھی میں نے بتایا آپ کو اہدی جو ہے وہ ہا، دال، یا سے بنتا ہے، اور اس سے جو بیسک لفظ بنتا ہے وہ ہے ہدن.
ہدن یعنی سمپلی اگر میں کہوں ہدایت، ٹھیک ہے. تو انہی حروف سے پھر یہ جب اہدی بنتا ہے، اہدی لفظ بنتا ہے، تو اس کا جو معنی ہوگا وہ ریکویسٹ کی فارم میں آئے گا. یعنی کہ یہاں پر ہم ہدایت مانگ رہے ہیں. اہدی یعنی کہ ہدایت دیجئے، یہاں پر ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، ہدایت دیجئے. نا کو دیکھیے، نا جو ہے وہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہمیں. تو اہدنا ہدایت دے ہمیں، ہدایت دیجئے ہمیں. اب یہاں بھی غور کریے، یہ نہیں آیا کہ ہدایت دے مجھے ہدایت دے. یہاں پر کیا آیا ہے؟ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے. یہ جملہ ہمیں یہاں لیسن دے رہا ہے کہ ہم صرف اپنی ہدایت کے بارے میں نہیں سوچیں گے، بلکہ ہمیں سب کی ہدایت کی فکر ہونی چاہیے. یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا کہ بس میرا کام ہو جائے، میری زندگی سنور جائے، کافی ہو جائے گا، یہ ایٹیٹیوڈ اس جملے کے اگینسٹ جاتا ہے. یعنی ہدایت جیسی خوبصورت چیز ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے فیملی، فرینڈس، نیبر، ریلیٹیوز سب کے لیے مانگنی ہے. آپ جیسے امیجن کریے ایک چھوٹا بچہ ہے، کہیں پر کام کرتا ہے، اس کے ساتھ 2-4 بچے اور ہیں جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب وہ جو بچہ ہے وہ اپنے مالک کے پاس آئے گا. اب آپ یہ منظر جو ہے امیجن کریے، وہ اپنے مالک کے پاس بڑا ہی بے بس سا، بہت ہی انوسینٹ وے میں آ کر کہتا ہے، مالک ہم نے آپ کا روم بھی صاف کر دیا ہے اور آپ کا سامان بھی صحیح طریقے سے سیٹ کر دیا ہے، اور مالک ہم آپ کا ہر کام بہت بہتر طریقے سے کرتے ہیں، اب مالک آپ ہمیں تھوڑا خرچہ پانی دے دیجیے. یعنی دیکھیں وہ بچہ جس انداز میں نہ ہی صرف اپنے لیے مانگ رہا ہے بلکہ اپنے ساتھ والوں کی بھی فکر کرتے ہوئے ان کے لیے بھی بول رہا ہے، ان کے لیے بھی بڑی ہمبل سی ریکویسٹ کر رہا ہے. کچھ ایسا ہی انداز یہاں ہے. عبد اپنے رب سے اتنی ہی ہمبل طریقے سے کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا، بس اے اللہ آپ ہم سب کو ہدایت دے دیجئے، آپ ہمیں ہدایت دے دیجئے. عبد آپس میں کتنا ہی لڑ جھگڑ لے، کتنا ہی ایک دوسرے سے اپنا ناک منہ موڑ لے، لیکن سورہ فاتحہ میں وہ جتنی محبت سے اپنے لیے ہدایت مانگ رہا ہے نا، اتنی ہی محبت سے سب کے لیے ہدایت مانگتا ہے. انسان کسی کے لیے بھی دل میں نفرت رکھ کر اس کے لیے کتنا بھی برا چاہتا ہو، کتنا ہی اس کے لیے بربادی کا عالم سوچتا ہو، دیکھ لیجئے سورہ فاتحہ میں وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی کامیابی کی دعا کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ انسان اس کے لیے کتنی بھی کوشش کر لے کہ وہ دعا نہیں کرے گا، ادھر سے نہیں بچ سکتا. وہ اگر بچنے کی کوشش کی تو خود بھی برباد ہو جائے گا. جوڑ دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اس جملے میں. سبحان اللہ. تو اہدنا، ہدایت دیجئے ہمیں، ہماری رہنمائی کریے یا اللہ. اب کس چیز کی رہنمائی مانگی جا رہی ہے؟ آگے دیکھیے، صراط المستقیم، صراط المستقیم. صراط کو دیکھیے، صراط راستے کو کہتے ہیں، راستے کو صراط کہتے ہیں. یہاں یہ راستہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے. روڈ وغیرہ والے راستے کو عربک میں طریق کہتے ہیں. اور ایک اور ورڈ آتا ہے سبیل، اس کا معنی بھی راستہ ہوتا ہے. طریق جو ہے وہ ایسے راستے کو کہتے ہیں جس پر لوگوں کا بہت آنا جانا رہتا ہے. یعنی اس راستے پر اتنا چلنا ہوتا ہے کہ وہاں کی جو گھاس ہوتی ہے وہ اگنی بند ہو جاتی ہے، تو وہاں پر نا راستے کا نشان بن جاتا ہے. اور عام طور پر جو طریق ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے راستوں کو کہتے ہیں. اور سبیل ایسے راستے کو کہتے ہیں جو کسی مقصد تک پہنچاتا ہے. یعنی کہ وے، ذریعہ، مین. اور سبیل جو ہے وہ ہر قسم کے راستے کے لیے آ سکتا ہے. یعنی کہ حق کے لیے بھی سبیل کا ورڈ یوز ہو سکتا ہے، اور باطل کے لیے بھی، باطل راستے کے لیے بھی سبیل کا ورڈ آ سکتا ہے. اور سبیل ورڈ جو ہے وہ فزیکل راستے کے لیے بھی آ سکتا ہے. لیکن قرآن میں اکثر اس کا جو میننگ ہے وہ نان فزیکل راستے سے مراد لیا گیا ہے. جیسے کہ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں. یہاں پر یہ جو لفظ سبیل ہے، یہاں پر اس کا معنی یہ روڈ وغیرہ کی جو راستے ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہاں پر نان فزیکل ہے، یعنی راہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. تو یہ بات ہوئی طریق اور سبیل کے بارے میں. اب صراط کی طرف واپس آئیے. صراط وہ راستہ ہے جو ڈائریکٹ منزل تک جاتا ہے، وہ مزید کسی دوسرے راستے میں نہیں ملتا، وہ ڈائریکٹ منزل تک جاتا ہے، یعنی ایک دم سیدھا ہے. اور نمبر 2، صراط بہت پھیلا ہوا راستہ ہے، یعنی کہ بہت وائڈ ہے، بہت وسیع ہے، کشادہ ہے. اور نمبر 3،
सिरात वो रास्ता है जो एकदम सीधा हो, वाज़े रास्ता, एकदम साफ सीधा। और सिरात जो है ये सिर्फ हक रास्ते के लिए यूज होता है। मैंने आपको बताया सबील जो है वो हक के लिए भी आ सकता है और बातिल के लिए भी आ सकता है, लेकिन सिरात जो है ये सिर्फ हक के लिए आता है। अब देखिए यहाँ पर ना आप एक चीज बड़े ध्यान से समझिए। मैंने अभी आपको बताया सबील एक ऐसा रास्ता है जो किसी मकसद तक पहुंचाता है, यानी सबील एक ऐसा रास्ता है जो अपने असल मकसद तक पहुंचाता है। और इस दुनिया के अंदर हमारा मकसद क्या है? सीधे रास्ते पर चलना। इस दुनिया के अंदर हमारा मकसद सीधे रास्ते पर चलना है। तो यहाँ पर देखिए सबील मकसद तक पहुंचाता है, सबील वो रास्ता है जो हमें अपने मकसद तक पहुंचाता है, और हमारा मकसद क्या है? सीधा रास्ता, यानी कि सिरात। सिरात तो सबील अल्टीमेटली सिरात में जाकर खुलता है। अब ये जो सीधा रास्ता है सिरात, जिस पर अलग अलग सबील आकर खुल रहे हैं, इस बात से ये मुराद है कि हर इंसान हिदायत के बाद सीधे रास्ते पर उन अलग अलग सबील से आता है। कोई कुरान क्लास सुनते सुनते सीधे रास्ते पर आ जाता है, यानी कुरान क्लास उस इंसान के लिए सबील बनी, एक जरिया बनी, ठीक है। किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद वो सीधे रास्ते पर आ जाता है। कोई किसी खुशी मिलने के बाद सीधे रास्ते पर आ जाता है। सबका अपना एक सबील होता है सिरात पर आने का। दूसरी चीज क्या है? सिरात आगे चलकर किसी दूसरे रास्ते में जाकर नहीं बंटता, ये डायरेक्ट मंजिल तक जाता है। यानी इस पर चलने वाले के लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी कि इधर मुड़ना है या फिर उधर जाना है, क्योंकि ये एकदम सीधा रास्ता है। अब तीसरी चीज, ये रास्ता फैला हुआ है, कुशादा है। इससे मुराद ये है कि इस रास्ते पर बहुत लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। कोई आराम से सफर करता है, कोई तेजी से दौड़ रहा होता है, कोई कोई इस रास्ते पर नया नया आया होता है, कोई बहुत लंबे अरसे से चला हुआ होता है। इन तमाम लोगों का आगाज़े सफर कुछ भी हो, लेकिन मकसद और मंजिल सबकी एक है। और यहाँ गौर करें, इस आयत में मंजिल हासिल करने की दुआ नहीं की जा रही है। इस आयत में हम रास्ते सिरात की दुआ कर रहे हैं। यहाँ हमें ध्यान देना है कि इस दुनिया के अंदर हमें फिलहाल मंजिल से ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें मंजिल तक पहुंचाने वाले रास्ते से लेना देना है। इस दुनिया के अंदर हमें उस रास्ते से मतलब है, यानी इस दुनिया में हमारी ये कोशिश है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी तरह हमें इस रास्ते तक ले आए। फिर अगर इस रास्ते पर 4 कदम चलने के बाद मेरी मौत आ जाए तो मैं कामयाब हूँ, या अगर 1000 कदम चलने के बाद मौत आ जाए तो भी मैं कामयाब हूँ। इसकी परवाह नहीं है कि मैं कितना चली, असल परवाह ये है कि मैं इस रास्ते पर चलते हुए मरी। असल परवाह ये है कि हमारी मौत इस रास्ते पर चलते चलते आए। तो सुभान अल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है ये सिरात, और इस रास्ते की समझ उसे ही आएगी जो इस पर चल रहा होगा। अल्लाह वाकई हमें इस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब देखिए सिरात के बाद अल मुस्तकीम। अल मुस्तकीम ये लफ्ज काफ, वाव, मीम से बना है। इन हुरूफ से क़ियाम भी बनता है, जिसका मायना होता है खड़े होना। क़ियामत भी इन्हीं हुरूफ से बनता है। कब्र से उठ खड़े होने के लिए ये लफ्ज आता है क़ियामत, क्योंकि आखिरत वो दिन है जिस दिन सभी अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे, इसीलिए इस दिन को क़ियामत कहते हैं। फिर इन्हीं हुरूफ से बनता है इस्तिक़ामत। इस्तिक़ामत यानी कि इस तरह सीधा खड़ा होना कि कोई भी और किसी भी तरफ कोई भी झुकाव ना हो, यानी एकदम बिना किसी टेढ़ के, बिना किसी झुकाव के एकदम सीधा होना। फिर इसी लफ्ज से बनता है मुस्तकीम। मुस्तकीम यानी हर कजी, कजी यानी टेढ़ापन, हर टेढ़ापन, हर झुकाव से पाक होकर सीधा होने वाला। यहाँ ये जो मुस्तकीम है ये सिरात की सिफत यानी क्वालिटी को बता रहा है। यानी सिरात कैसा रास्ता है? मुस्तकीम। मुस्तकीम यानी ऐसा रास्ता जो बिना किसी झुकाव का हो और जिसमें कोई भी टेढ़ापन ना हो, वो एकदम सीधा हो। अब यहाँ सवाल आता है कि सिरात लफ्ज खुद इस बात को जाहिर करता है कि वो एक सीधा रास्ता है, तो फिर यहाँ अलग से मुस्तकीम लफ्ज क्यों आया है? मुस्तकीम के मायने पर गौर करिए, इसके अंदर दो बातें आ रही है। पहली हरकजी यानी टेढ़ापन से पाक, यानी एकदम सीधा। दूसरी हर झुकाव से पाक। सिरात के बाद मुस्तकीम लाने का मकसद ये है
کہ جو مستقیم میں سیدھا ہونے کے معنی آ رہے ہیں وہ صراط کے سیدھا ہونے پر اور زیادہ زور دے رہا ہے. یعنی جب ہم ایک ہی لفظ کو دو دو بار بولتے ہیں تو اس میں ڈبل ایفیکٹ آ جاتا ہے. صراط یعنی کہ سیدھا راستہ، صراط المستقیم میں صراط یعنی سیدھا راستہ، المستقیم ایک دم سیدھا، یعنی ایسا راستہ جو ایک دم سیدھا ہو. صراط کے بعد لفظ مستقیم آنے سے اس کے سیدھے ہونے میں ایک ڈبل ایفیکٹ آ گیا ہے، یعنی اس کے سیدھے ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں بچی ہے. اب دوسری چیز دیکھیں، مستقیم کے اندر دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ ہر جھکاؤ سے پاک ہونا، ہر جھکاؤ سے پاک ہونا. جھکاؤ سے پاک ہونے کا مطلب کہ یہ راستہ جھکا ہوا نہیں ہے، نیچے کی طرف نہیں جاتا. اب یہ راستہ جو ایک دم سیدھا ہے، یعنی یہ نہ تو رائٹ مڑتا ہے نہ لیفٹ مڑتا ہے، اور یہ راستہ جس میں جھکاؤ بھی نہیں ہے، یعنی یہ نیچے کی طرف بھی نہیں جاتا ہے. تو اب کیونکہ یہ راستہ نہ تو رائٹ مڑتا ہے نہ لیفٹ مڑتا ہے اور نہ ہی نیچے جاتا ہے، تو بچی کون سی ڈائریکشن؟ اوپر. یعنی یہ راستہ اوپر کی طرف جاتا ہے. جھکاؤ سے پاک یعنی اس کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہے. صراط المستقیم وہ راستہ جو بہت پھیلا ہوا ہو، ایک دم سیدھا ہو اور اوپر کی طرف جاتا ہو، اور جو ڈائریکٹ منزل تک لے جائے. اب یہاں پر صراط کے اندر جو جو کوالٹیز ہے وہ سب ہمیں سمجھ آ گئی ہے. بہت پھیلا ہوا ہے، یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہے. ایک دم سیدھا ہے، یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہے. ڈائریکٹ منزل تک لے جاتا ہے، یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی ہے. لیکن یہ راستہ جو اوپر کی طرف جا رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس پر غور کریے. اگر ہم ایسے راستے پر چلتے ہیں جو ایک دم سیدھا بھی ہے اور بلندی کی طرف چڑھتا ہے، تو جب ہم ایسے راستے پر چڑھتے ہیں، جتنا ہم اوپر چڑھتے جائیں گے اتنا ہماری ویو براڈ ہوتے جائیں گے، یعنی اتنی ہی ہمیں چاروں طرف کی چیزیں صاف صاف نظر آئے گی. جتنا ہم بلندی کی طرف چڑھتے جائیں گے اتنی ہی نیچے کی چیزیں ہمیں صاف صاف نظر آنے لگے گی. قرآن پڑھانے والے، دین کا علم سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے والے، ان سب کے دیکھنے کا جو انداز ہے وہ ڈیفرنٹ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بلندیوں پر چڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. نیچے کھڑا وہ انسان چھوٹی موٹی فالتو چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ چھوٹی چیزیں جو اس کے لیے بہت میٹر کرتی ہے، بلندی پر کھڑے اس انسان کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ جس چیز کے پیچھے یہ ٹائم ویسٹ کرنے میں لگ رہا ہے وہ چیزیں اس کو برباد کرنے والے راستے پر لے جا رہی ہے. اس کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فالتو چیزیں اسے ایسے راستے میں پھنسا رہی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ ملنا بڑا مشکل ہے. جتنا ہم قرآن کی آیتوں کو، نبی پاک کی سنتوں کو سمجھتے جائیں گے، اس پر عمل کرتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسٹرانگ کنیکشن بلڈ ہوگا. اور جتنا زیادہ ہمارا یہ کنیکشن اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی ہم بلندیوں پر چڑھتے جائیں گے. اور جتنا زیادہ ہم بلندیوں پر چڑھتے جائیں گے اتنا ہی ہماری ویوز براڈ ہوتے جائیں گے، اتنا ہی ہمیں چیزیں صاف صاف نظر آنے لگے گی، صاف صاف ہمیں سمجھ آنے لگے گی. اور دوسری چیز، جتنا زیادہ انسان بلندی کی طرف بڑھتا ہے اتنا ہی وہ دنیا کی چاہتوں اور لذتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے اتنے زیادہ ہیں، ان سے وہ چیزیں چھٹ نہیں پا رہی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام، نبی پاک کی سنتوں کو جان کر، سمجھ کر، ان پر عمل کر کے اپنا کنیکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بلڈ کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ کنیکشن اسے بلندیوں تک لے جائے گا. اور جب وہ بلندی کی طرف بڑھے گا تو یہ دنیا کی فضول باتوں کو پیچھے چھوڑ دے گا. پھر اس کے لیے وہ چھوٹی موٹی چیزیں میٹر نہیں کرے گی، چھوٹے موٹے معاملات اس کا کنسرن نہیں لیں گے. وہ اپنی انرجی اور سورس کو صحیح جگہ پٹ کرے گا، کیونکہ اس کو پھر نیچے کا نظارہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ کون سے راستے پر میرا کیا اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے. اور تیسری چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، دیکھیں جتنا انسان بلندیوں پر چڑھتا جاتا ہے وہاں سے ٹھوکر کھا کر نیچے گرنے میں اتنا ہی زیادہ اس کا نقصان ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان نے اس راستے پر بلندی کی ایک اعلیٰ رینک حاصل کر لی کہ بھائی میں تو پکا نمازی ہو گیا ہوں، میں نے تو قرآن حافظہ کر لیا ہے، میں نے تو دنیا میں بہت صدقات کر دیے ہیں، تو اب میں تو کوئی بہت بڑا نیک انسان ہو گیا ہوں. نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ رینک حاصل کرنے کے بعد اسے اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مقام پر پہنچ کر اگر تو وہ ٹھوکر کھا کے نیچے گرا تو ایک تو وہ بہت برا گرے گا، دوسرا اسے پھر سے پیچھے سے سب شروع کرنا پڑے گا.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا تھکا ہو کہ وہ گرنے کے بعد اس راستے پر چلنا شروع ہی نہ کرے، اعوذ باللہ، کہیں وہ گمراہی کا راستہ نہ چوز کر لے۔ اسی لیے ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم اس راستے کی ہدایت مانگتے ہیں۔ ہر نماز میں بار بار ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے اس سیدھے راستے پر چلنے کی پوری پوری ہدایت عطا فرما، تاکہ میں کہیں ٹھوکر کھا کر نہ گر جاؤں۔ یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ ہدایت صرف ایک بار ملنے کی چیز نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آج ہدایت سے نواز دیا اور ہم بے فکر ہو کر بیٹھ گئے کہ ہدایت تو اب ہماری مٹھی میں آ گئی ہے۔ آج اگر ہدایت ملی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کل بھی ہم ہدایت یافتہ ہو۔ ہدایت وہ پانی ہے جس کی ضرورت ہمیں اپنی روح قلب کو تر و تازہ کرنے کے لیے پل پل ضرورت پڑتی ہے۔ اگر میں ابھی ہدایت یافتہ ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں اور اگلے ہی پل میرے سامنے چگلی غیبت چل رہی ہے اور میں اس میں جا کر انوالو ہو گئی، تبھی سمجھو میں اس ہدایت سے محروم ہو گئی ہوں۔ جو ہدایت مجھے ملی تھی وہ چلی گئی۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نماز کہا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ نماز کا وہ رکن ہے کہ اگر کسی نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم صبح فجر میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، پھر ظہر میں، پھر عصر میں، گویا کہ ہر نماز کے بیچ کا جو وقت ہے، مانو اس وقت کے لیے ہم بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ یعنی ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کو بار بار مانگنا پڑتا ہے، جس کی ہمیں پل پل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہم کس چیز کی ہدایت یہاں مانگ رہے ہیں؟ صراط المستقیم کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اگر ایک لفظ میں صراط المستقیم کو بیان کروں تو صراط المستقیم دین اسلام ہے، وہ دین جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، آمین۔ امید کرتی ہوں جب بھی آپ یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کو وہاں سمجھ آ رہی ہوگی کہ آخر ہم کس راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ نیکسٹ آیت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب یہاں اس آیت میں صراط المستقیم کی مزید وجاہت ہو رہی ہے، یعنی کہ صراط المستقیم کے بارے میں اور مزید بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آیت کے اندر صراط الذین، اب صراط کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ صراط کا معنی کیا ہے؟ راستہ، راستہ۔ اب الذین کو دیکھیے، الذین کا جو ترجمہ آتا ہے وہ آتا ہے وہ جو، یا پھر وہ جن کا، وہ جن کا۔ یہاں اس آیت کے اندر اس کا جو ترجمہ ہے وہ جن کا نہ ہو کر ان کا ہوگا، ان کا، ٹھیک ہے؟ یعنی صراط الذین، راستہ ان کا، یا پھر راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا۔ اب یہاں پر یہ جو صراط المستقیم ہے یہ کیسا راستہ ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعمتا، تو نے انعام کیا۔ اب انعمتا کو دیکھیے، انعمتا اس کے جو روٹ ورڈز ہے وہ ہے نون، عین، میم۔ انعمتا نون، عین، میم حروف سے بنا ہے۔ اب ان حروف سے جو بیسک لفظ بنتا ہے وہ ہے نعمت، نعمت یعنی خوشحالی یا پھر نعمت۔ نعمت بھی ہم کہتے ہیں نا، اپنی اردو زبان میں بھی نعمت کہتے ہیں۔ اب یہ جو نعمت ہے یہ عیش اور آرام کی کیفیت کے لیے آتا ہے۔ نعمت لفظ عیش اور آرام کی کیفیت میں آتا ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا تم تو بھائی بڑی نعمت میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم بہت عیش اور آرام کی کیفیت میں ہو۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے نعمت، نعمت یعنی نون پر زیر آتا ہے، نعمت میں نون پر زبر ہے اور اس ورڈ میں آتا ہے نون پر زیر۔ اب یہ جو نعمت ہے یہ ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو عیش اور آرام کا ذریعہ بنتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے فار ایگزامپل ایک اچھی صحت یعنی اچھی ہیلتھ ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، یعنی عیش اور آرام کی کیفیت ہے۔ ایک اچھی ہیلتھ ہونا ایک عیش اور آرام کی کیفیت ہے، اور اچھا کھانا، فروٹس، ویجیٹیبلس، اچھا انوائرمنٹ جن کی وجہ سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ نعمت، یعنی نون پر زیر، نعمت، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر انہی حروف سے ایک لفظ اور آتا ہے انعام، انعام یعنی نعمت دینا، خوشحال کرنا، پھر اسی سے آتا ہے انعمتا، انعمتا۔ اب انعمتا کا جو معنی ہے وہ ہے تو نے انعام کیا یا پھر تو نے خوشحال کیا،
صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا، علیہم جن پر. اب یہاں پر علیہم دیکھیے، علیہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، علا پلس ہم، علا پلس ہم. جب یہ علا اور ہم آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ بنتا ہے علیہم، علیہم. علا کا ترجمہ ہوتا ہے پر یا پھر اوپر، اور ہم کا ترجمہ ہوتا ہے ان سب، ان سب. علیہم یعنی ان سب پر، علیہم یعنی ان سب پر. لیکن اس آیت کے اندر اس کا ترجمہ ان سب پر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ جو شروع میں الذین ہے، اس الذین کی وجہ سے اس کا ترجمہ ان پر نہ ہو کر جن پر آئے گا، جن پر. صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، یا پھر جن پر تو نے انعام کیا. اب جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے یہ کون لوگ ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو تفسیر کلاس میں بتایا جائے گا. اب یہاں ہم تھوڑی سی اس انعمتا لفظ پر بات کریں گے. دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، صراط المستقیم وہ راستہ ہے جس پر جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہمیں اس پر سنبھل کر چلنا پڑتا ہے. یعنی یہ راستہ رسکی ہوتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا اس کی سینس کیا ہے یہاں پر؟ اس کی سینس یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کے بعد اللہ کے اس سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نیکیاں کرنے کا سوچتے ہیں، تو سب سے زیادہ آبسٹیکلز ہمارے راستے میں شیطان پیدا کرتا ہے. جب شیطان دیکھتا ہے نا کہ اللہ کے اس بندے نے سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے، اب اس نے اپنی پوری جان لگا دینی ہے آپ کو اس راستے سے ہٹانے کی. آپ جیسے ہی کچھ نیک کام کرنے چلو گے، شیطان آپ کو ہزار فضول کام یاد دلا دے گا. ارے دیکھو تمہارا یہ پروجیکٹ پڑا ہوا ہے، پہلے اس کو پورا کر لو. ارے تمہیں تو پہلے اپنے لیے یہ سامان خریدنا ہے، آپ کو اپنے لیے یہ کپڑے خریدنے ہیں، یہ اسکن کیئر پروڈکٹس خریدنے ہیں، صدقہ بعد میں کر دینا، پہلے یہ چیزیں ضروری ہے، ان کو خریدنی ہے. ارے بھائی تم کو اپنی فرینڈس کو خوش کرنا ہے، اگر تم نیکی کی طرف جاؤ گے، تم نیکی کے راستے پر نکل لیے تو تمہارے فرینڈس تم سے بور ہو جائیں گے. ایسے ہی پتہ نہیں وہ کتنے پتھر ہمارے راستے میں رکھ دیتا ہے تاکہ ہم ان پتھروں سے ٹکرائے اور اوندھے منہ گرتے ہوئے سیدھے راستے سے ہٹ جائے. شیطان ان لوگوں کے پیچھے محنت نہیں کرتا جو آلریڈی گمراہ ہے. شیطان ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان دھو کے پڑا ہوا ہوتا ہے جو اس صراط المستقیم پہ اپنے قدم رکھ چکا ہوتا ہے. تو اسی لیے جیسے انسان اس راستے میں بڑھتا جاتا ہے ویسے ہی اس کو محتاط ہونے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ تھوڑا خطرناک ہے بیکاز آف دیز آبسٹیکلس. تو دیکھو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں صرف اس راستے کی ہدایت کی دعا نہیں بتائی ہے، بلکہ آگے اس راستے کی وضاحت کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی مانگنا سکھا دیا کہ ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن پر تو نے انعام کیا ہے. یعنی انعمتا سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ راستہ آسان کر دیا. یعنی اس راستے پر چلایا ہی نہیں بلکہ اس راستے کو ان کے لیے خوشحال بنا دیا. سبحان اللہ. تو یہاں صرف سیدھے راستے کی ہدایت مانگنا کافی نہیں تھا، بلکہ ساتھ میں اس راستے پر چلنا جس طرح سے آسان اور خوشحال ہونا چاہیے اس کی دعا بھی یہاں ضروری ہے. دوسری چیز انعمتا میں دیکھیے، اس کے ترجمے پر غور کریے. انعمتا کا معنی ہم نے کیا کیا؟ تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام ہو چکا ہے. یعنی یہ خاص لوگ، یہ رول ماڈل پاسٹ میں گزر چکے ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا ہے، وہ پاسٹ میں گزر گئے. اب یہاں اس کی سینس کیا ہے؟ اگر یہاں کہا ہوتا کہ تو انعام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا؟ ہم اس پلیس پر آج کے کسی بھی انسان کو رکھ لیتے. جیسے کہ میری ایک استاذہ ہے، میں ان کو شاید یہاں تصور کر لیتی اور یہاں ان کو اپنا رول ماڈل مان رہی ہوتی. تو میں یہاں ایسے انسان کو اپنا رول ماڈل مان رہی ہوتی جس کے آنے والے کل کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا. ان کے ساتھ کل زندگی میں کیا معاملہ ہونے والا ہے اس کا تو مجھے کوئی علم ہی نہیں ہے. جبکہ ایک رول ماڈل وہ ہونا چاہیے جس کی زندگی کا خلاصہ شروع سے آخر تک ہوتا ہے. میں اپنی استاذہ سے انسپائر تو ہو سکتی ہوں لیکن وہ میری رول ماڈل نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا کل سیکیور نہیں ہے. تو پھر سیکیور کس کا ہے؟ جو گزر چکے صحابہ، انبیاء، صالحین وغیرہ. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پاسٹ ٹینس لے کر آئے ہیں. تو نے جن پر انعام کیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا.
اب آگے دیکھیے غیر المغضوب علیہم ولا۔ اب اس آیت کے اندر دیکھیے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے غیرہ۔ غیرہ کے دو معنی آتے ہیں، ایک آتا ہے نہیں اور دوسرا آتا ہے سوائے۔ یہاں پر اس کا جو معنی ہے وہ نہیں میں آئے گا، ٹھیک ہے، اس کا معنی یہاں پر نہیں میں آئے گا۔ اس آیت کے اندر اس کا معنی نہ کے آئے گا، نہ کے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر ہم کیا دعا کر رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلائے اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب جن لوگوں پر انعام ہوا اس راستے پر چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں۔ اب آگے کیا آ رہا ہے کہ کن لوگوں کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا ہے، تو وہاں پر وہ لوگ جن کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا ہے ان لوگوں کو یہ غیرہ انعمتا والے لوگوں سے الگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے جو انعام والے لوگ گئے ہیں یہ غیرہ ان کو آگے آنے والے لوگوں سے الگ کر رہا ہے۔ اسی لیے اس کا سمپلی سے جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا نہ کہ، یعنی کہ نہ کہ ان لوگوں کا۔ اب کون ہے وہ لوگ؟ مغضوب اور الضالین۔ اب ان دونوں لفظ کو سمجھنے سے پہلے یہاں پر یہ جو لفظ آئے ہیں علیہم، واو اور لا، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ علیہم میں سمجھا چکی ہوں، اس کا معنی ہے ان پر، لیکن الذین کی وجہ سے یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا جن پر، جن پر، ٹھیک ہے۔ واو آپ سبھی جانتے ہیں واو کا معنی ہوتا ہے اور، لا، لا یعنی کہ نہیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب ہے اور الضالین ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلا جو مغضوب ہے اور الضالین ہے۔ اب یہ کون ہے المغضوب اور الضالین؟ یہ کون سے دو گروپ ہے جو ناکامیاب ہوئے؟ دیکھیے سب سے پہلے اس میں دیکھیے المغضوب۔ المغضوب جو ہے یہ غین، ضاد، با حروف سے بنا ہے۔ اس سے جو بیسک لفظ بنتا ہے وہ ہے غضبن، غضبن یعنی کہ غصہ، غضب، اور المغضوب یعنی کہ غضب کیا ہوا، یعنی جن پر غضب ہو۔ اب یہ کون ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو تفسیر کلاس میں پتہ چلے گا۔ یہاں فی الحال یہ چیز سمجھ لے کہ ان پر اللہ کا غصہ کیوں آیا، کیونکہ یہ وہ گروپ ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، لیکن یہ اسی علم کی بنا پر راستے سے بھٹک گئے۔ حق کو جاننے کے بعد بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، اسی لیے ان پر اللہ کا غصہ ہے۔ مغضوب یعنی کہ غضب کیا ہوا۔ اب دیکھیں الضالین، الضالین، اب یہ جو الضالین ہے یہ ضاد، لام اور لام ان حروف سے بنا ہے۔ اس سے جو بیسک لفظ بنتا ہے وہ ہے ضلالن، ضلال یعنی کہ گمراہ ہونا، گمراہ ہونا، اور الضالین گمراہ ہونے والے۔ الضالین کا معنی ہے گمراہ ہونے والے۔ اب یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ یہ وہ کیٹیگری ہے جنہوں نے علم کو لینا ہی نہیں چاہا، اور جب علم لینا ہی نہیں چاہا تو الٹیمیٹلی گمراہ ہو گئے۔ یعنی کہ جو انسان علم حاصل نہیں کرتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہوتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے۔ بھٹکتا وہی ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو الضالین گمراہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ المغضوب جن پر غضب ہوتا ہے، الضالین گمراہ ہونے والے۔ تو المغضوب علم حاصل کرنے کے بعد بھی گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے علم حاصل تو کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اور الضالین گمراہ ہونے والے کیونکہ انہوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم علم حاصل کریں گے اور عمل نہیں کریں گے تب بھی ہم صراط المستقیم سے بھٹک جائیں گے، اور اگر ہم علم ہی حاصل نہیں کریں گے تو اگر ہم صراط المستقیم پر کسی طرح آ بھی گئے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ تھی جی آج کی ہماری سورہ فاتحہ کی لاسٹ آیت۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی انسان اس سورہ کو قرآن کھولتے ہی پہلی بار پڑھے گا اور ان آیتوں پر غور و فکر کرے گا، اس کو احساس ہوگا کہ وہ رب جس کی تمام تعریف اور شکر ہے، جو رحمان اور رحیم بھی ہے، لیکن وہی رب اس دن کا بھی مالک ہے جس دن میرے تمام اعمال کا بدلہ مجھے دیا جائے گا۔ تو پھر وہ انسان اپنی زندگی پر غور و فکر کرے گا، وہ اپنے اعمال پر نظر ڈالے گا،
جب وہ اپنے اعمال پر نظر ڈالے گا تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ اگر مجھے بدلے کے دن اپنے اعمال کا اچھا بدلہ چاہیے تو مجھے عمل بھی اچھے کرنے پڑیں گے اور اپنے رب کو راضی کرنا پڑے گا، تب اسے اپنے عبد ہونے کا احساس ہوگا۔ اور جب وہ اپنے بندے ہونے کا احساس کرے گا تو اسے اللہ کے لیے اپنی بندگی یاد آئے گی، تو وہ اللہ سے کہے گا ایاک نعبدو، میں صرف آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں اللہ جی، اور آپ کی ہی عبادت کرتا رہوں گا۔ اور اس کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ اللہ کو اکیلا راضی کرنے میں ناکامیاب ہے جب تک اسے خود اللہ کی مدد نہیں مل جاتی، تو وہ کہے گا ایاک نستعین، میں صرف آپ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ اور جب وہ عبادت اور مدد تک پہنچ جائے گا تو اس کے لیے راستے آسان ہونے لگیں گے اللہ کی اس مدد کے ذریعے، اور جب راستے آسان ہوگے تو اسے صراط المستقیم نظر آنے لگے گا، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس راستے کی ہدایت مانگے گا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اور پھر جب وہ اس راستے پر چلنے لگتا ہے تو اس کو وہاں پر اس راستے میں آبسٹیکلز نظر آتے ہیں، شیطان کے بچھائے ہوئے جال نظر آتے ہیں، یعنی کہ شیطان اس کے لیے یہ راستہ اتنا زیادہ مشکل بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ انسان اس راستے سے ہٹ جائے، اس راستے سے دور ہو جائے۔ تو جب اس انسان کو یہ دکھنے لگتا ہے کہ شیطان نے میرا یہ راستہ مشکل کر دیا ہے، تب وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما اللہ جی، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی کہ جس طرح سے آپ نے ان لوگوں کے لیے یہ راستہ آسان کیا تھا جن پر آپ نے انعام کیا تھا، ویسے ہی میرے لیے یہ راستہ آسان کر دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا یا پھر جو لوگ گمراہ ہوئے، ان کے راستے پر مجھے مت چلا جو لوگ گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب ہوا۔ آمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تھی جی سورہ فاتحہ۔ میں امید کرتی ہوں میں نے اپنی طاقت اور قوت کے مطابق سورہ فاتحہ کو جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کوشش کو آپ سے اور ہم سے قبول فرمائے اور سورہ فاتحہ کے خوبصورت موتیوں سے ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنا دے۔ آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔